اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی گروپ اینڈ فرینڈز، یہ ایک دو ٹرمینالوجیز ہیں آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی عام ہیں. واٹس ایپ ہے، انٹرنیٹ ہے، ایمو ہے، اسکائپ ہے، گوگل ہینگ آؤٹ ہے. اس میں گروپس کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے. بھئی فلاں نے فلاں گروپ جوائن کر لیا ہے، فلاں نے فلاں گروپ چھوڑ دیا ہے. تو گروپ کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو وہ بنتا ہے حلقہ احباب. تو ہم گروپ کیوں بناتے ہیں؟ ویسے ہی مسلمانوں میں گروہ بندیاں زیادہ ہیں، مزید گروپس کی گنجائش نہیں، لیکن پھر بھی ہم گروپس بناتے ہیں، گروپ کو جوائن کرتے ہیں. فیس بک ہو، آپ کا اسکائپ ہو، واٹس ایپ ہو. تو حلقہ احباب یا گروپ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اپنے مزاج، اپنی طبیعت، اپنے ہم مشاغل لوگوں کا انتخاب کیا جائے. اب ضروری نہیں ہے کہ بھئی میں جس گلی میں رہتا ہوں وہاں جو اڑوس پڑوس ہے وہی میرا جان پہچان کا حلقہ ہوگا، یا میں جس اسکول میں ہوں وہاں پہ موجود جو کلاس فیلوز ہیں بس وہی میرے دوست ہوں گے. اب میری مرضی ہے، میں یہاں بیٹھ کے ٹورنٹو میں موجود کسی شخصیت کو اپنا فرینڈ بنا سکتا ہوں، امریکہ میں، ایران میں، کسی بھی جگہ، کیونکہ وہ میرا ہم مزاج ہے، ہم خیال ہے، طبیعت اور میری اور اس کی ایک جیسی ہے، نظریات ایک جیسے ہیں. تو گروپ اس لیے بنایا جاتا ہے. اور گروپ سے ہم آگے چلیں تو آتا ہے نمبر فرینڈس کا. وڈ یو لائک ٹو بی مائی فرینڈ، ایک دم سے وہ ایک آپشن آتا ہے اسکائپ پہ، آپ کے واٹس ایپ پہ. آپ ریجیکٹ یا ایکسیپٹ جو بھی آپ چاہیں اس کو آپ کر لیں. تو فرینڈ شپ یا فرینڈ جو ہے وہ سرکل آپ کے گروپ کے سرکل سے تھوڑا سا محدود ہوتا ہے، معین ہوتا ہے، تھوڑا سا اسپیسیفک ہوتا ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ شخص آپ کا ہم مزاج، ہم طبیعت ہوتا ہے، بلکہ اس کے رجحانات بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، مفادات بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اتنے زیادہ آپ جسے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میچ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ہم و غم میں آپ کا شریک ہوتا ہے، آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہے، اور وقت آنے پہ بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں دوست یا فرینڈ. تو ابھی ہمارے نویں امام تقی علیہ السلام کی شہادت گزری ہے. ان کا ایک قول ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دوست حاصل کر لیا گویا اس نے جنت میں ایک گھر حاصل کر لیا. کتنا بڑا جملہ ہے. اللہ کی راہ میں ایک دوست، اپنی پسند ناپسند کا نہیں، بلکہ ایسا دوست جو اس کو اللہ کی راہ میں معاونت فراہم کرے. جس نے اللہ کی راہ میں ایک دوست حاصل کر لیا گویا اس نے جنت میں ایک مکان حاصل کر لیا، ایک گھر حاصل کر لیا. اب وہ شخص جو کہ خود نہ صرف یہ کہ جنت کے گھر کا مالک ہو بلکہ خود جنت کا مالک ہو، جہنم کا مالک ہو، پل صراط کا مالک ہو، روز قیامت کا مالک ہو، خالق کائنات ہو، اگر وہ کسی کا دوست بن جائے تو، اگر وہ خود کسی کا دوست بن جائے تو کیا کہنے ہیں کہ جو نہ صرف جنت کے گھر بلکہ پوری جنت کا مالک ہے. ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسماں کیوں ہو. سنا ہوگا آپ نے شعر کہ شاعر کہتا ہے کہ فلاں میرا دوست ہے اور وہ اتنا با اختیار، اتنا طاقتور، اتنا جسے کہتے ہیں سحر انگیز شخصیت کا مالک ہے کہ اب ایک عام آدمی تو کیا خدا بھی دشمن نہیں بن سکتا میرا، کہ کیونکہ وہ ہر شخص کو دل عزیز ہے. وہ شخص اتنا اچھا ہے کہ خدا بھی اس کو پسند کرتا ہے، اور خدا جس کو پسند کرے نہ اس کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے نہ اس کے دوست کو مبتلا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب خدا ہی کسی کا دوست بن جائے تو خدا نہ صرف آسمان کا بلکہ زمین کا، تمام کائنات کا مالک ہے. تو وہ کتنا محفوظ ہوگا وہ شخص جو خدا کو اپنا دوست بنا لے. جبھی رسول جاتے جاتے کہہ گئے اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہ اللہ سب سے بہترین دوست ہے. چنانچہ دوست بناتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، اور اللہ جو ہے وہ بہترین دوست ہے. ہم نے پچھلی مرتبہ آپ سے یہ بات کی کہ ابراہیم نہ صرف اللہ کے بندے تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے.
نہ صرف اللہ کے نبی تھے بلکہ رسول بھی تھے، نہ صرف رسول تھے بلکہ خلیل اللہ بھی تھے، اور ان تمام باتوں میں وہ علی کے شیعہ بھی ہوئے اور انہوں نے اس کی دعا کی۔ یہاں پر ہم آج کی نشست میں ابراہیم علیہ السلام کی ان دو وجوہات، ان دو خصوصیات پہ روشنی ڈالیں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا خلیل منتخب کیا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام میں کیا ایسی خوبی تھی؟ آپ سے بھی آپ کے امی ابو پوچھتے ہیں بھائی فلاں لڑکی میں کیا ایسی خوبی ہے جو تم اس کو ہر وقت فون کرتی رہتی ہو، اس کا انتظار کرتی ہو، اس کے بارے میں باتیں کرتی ہو، تو پھر آپ اس کی خصوصیات گنواتی ہیں بھائی اس میں یہ خوبی ہے اور وہ میں نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام میں کون سی ایسی خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست منتخب کیا؟ آج انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کا سفر تھا، بابل کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف جو گئے، اور پھر فلسطین سے ہجرت مکہ، اور وہ جو عظیم قربانی اللہ کی راہ میں دی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ پہلی نشست سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم کر چکے، آج انشاءاللہ سیرت ابراہیم کی دوسری اور آخری نشست ہے۔ مقدمہ ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ ہو چکا۔ اس کے بعد دو اہم وجوہات جو ابراہیم کو خلیل اللہ کے درجے پر لے گئیں، نمبر 1 عشق الہی، نمبر 2 مہمان نوازی۔ تو ہماری گفتگو کے 3 مرحلے ہو گئے۔ نمبر 1 پہلا مرحلہ مقدمہ، دوسرا مرحلہ عشق الہی، تیسرا مرحلہ مہمان نوازی۔ 14 مرحلہ ہجرت فلسطین، یعنی جب بابل چھوڑ کے فلسطین جانے کا حکم ہوا تو اس سفر کے دوران کیا واقعات پیش آئے۔ 5واں مرحلہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کی کتنی اولادیں تھیں اور کس تناظر میں ہوئیں، وہ آگے چل کر کیا ثابت ہوئی۔ 6واں مرحلہ ہجرت مکہ، فلسطین آنے کے بعد ایک اور دوسری ہجرت ہوئی، یعنی فلسطین سے مکہ۔ 7واں مرحلہ ازواج اسماعیل، ایک اہم پہلو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگیوں کا کہ کیا ہمیں پیغام، کیا اشارہ ملتا ہے۔ 8واں مرحلہ تعمیر کعبہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح حکم دیا اور کس طرح انہوں نے کعبہ بنایا۔ 9واں مرحلہ عظیم قربانی، باپ اور بیٹے کی، اور 10واں اور آخری مرحلہ کلام آخر، عظیم ترین قربانی کی صورت میں۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کے دوسرے مرحلے یعنی عشق الہی کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بلند تر صلوات۔ جب آپ کسی کو دوست بناتے ہیں تو اس کو اپنی محبت کا یقین دلانا ہوتا ہے، اس سے عشق کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ اپنے عشق میں، آپ اپنی محبت میں اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں تو وہ شخص آپ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو جب ایک آدمی آپ کو پرکھ کر، آپ کو جانچ کر، آپ کی آزمائش کر کے دوست بناتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہ کسی کی آزمائش کر کے اس کو دوست بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش تو بلند ترین آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی جب عظیم ترین ہے تو آزمائش بھی بلند ترین ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عشق کو اس انداز سے ثابت کیا کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ ہماری کیلکولیشن میں ابراہیم کا عشق نہیں آ پاتا۔ اس کے 2 قصے، 2 حکایات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت ثابت ہوتی ہے۔ پہلا واقعہ، ذاکر اللہ سے عشق، ذاکر اللہ سے عشق یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے سے عشق۔ دیکھیں، آپ جب کسی دوست سے محبت کرتے ہیں تو فقط اس دوست سے محبت نہیں ہوتی بلکہ ہر اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے جو اس دوست کو دوست رکھتا ہے۔ اس لیے مولا کہتے ہیں دوست کا دوست دوست، دوست کا دشمن دشمن۔ تو ایک دفعہ فرشتوں میں ایک آرگیومنٹ چلا، ڈیبیٹ ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، بہرحال فرشتے کتنے ہی فرشتے صحیح، لیکن بہرحال ہمارا ان سے کمپٹیشن ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے یعنی حضرت آدم، تو فرشتوں نے فوراً آبجیکشن کیا تھا، کیا ہم آپ کی تحمید اور تقدیس کے لیے کافی نہیں، تسبیح کے لیے؟ آپ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اور یہ تو وہ ہیں جو زمین میں جا کے فسادات پیدا کریں گے، فساد برپا کریں گے، کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ ان کو؟ اور جب حضرت انسان پیدا ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی انسان میں کیا کیا خوبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں میں ایک دفعہ ڈیبیٹ چلی کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟
تو لوگوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا کہ بھائی اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور جس کو نعمتیں دیتا ہے آدمی اس کے گن تو گائے گا تاکہ اور نعمتیں ملیں، یا کم از کم احسان مندی کی صورت میں۔ تو فرشتے مجموعی طور پہ اس کنسنسس پہ پہنچے، یعنی اس اتفاق رائے پہ پہنچے کہ ابراہیم علیہ السلام اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے۔ اگر اللہ اپنی نعمتیں روک دے یا ان کے پاس وہ نعمتیں نہ ہوں تو ابراہیم اللہ سے اچھا، اس قسم کا آبجیکشن شیطان نے کیا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے۔ اب ان بیچاروں کو 7 یا 14 سال تک مشقت برداشت کرنی پڑی تھی ان کے اس آبجیکشن اور چیلنج کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور الحمدللہ ایوب علیہ السلام جو ہے وہ کامیاب ہوئے، صبر ایوب مشہور ہوا۔ اب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا موقع تھا، اور شرط سمجھ لیں چیلنج جو ہے وہ فرشتوں کی طرف سے تھا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں آزما لیتا ہوں، تم دیکھ لینا۔ کچھ عرصے بعد ایک شخص ایک ٹیلے پہ بیٹھا اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام قریب ہی اپنی بھیڑ بکریاں جو ہے وہ چرا رہے تھے، آواز کان میں پڑی تو فوراً تڑپ اٹھے کہ کس نے میرے رب کا نام لیا، کس نے میرے دوست کا نام لیا، کس نے میرے اللہ کا نام لیا، کس نے میرے رب کا نام لیا۔ ہوتا ہے آدمی جس کو پسند کرتا ہے اس کا نام اگر کہیں سن لے تو وہ ٹھہر جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ اس طرف چلے گئے کہ جہاں وہ شخص ٹیلے پہ بیٹھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی تسبیح کر رہا تھا۔ ابراہیم جب گئے تو وہ چپ ہو گیا۔ اب ابراہیم نے کہا کہ تم جو ابھی تسبیح پڑھ رہے تھے اس کو میرے لیے ایک دفعہ پڑھ دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا منقبت آپ کو پسند آئی، ٹھیک ہے، سب کو پسند آئی، پورے کراچی میں اس کی کیسٹ چل رہی ہے، اور وہی منقبت بہت خواہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ آپ اس سے کہیں کہ بھائی میرے لیے آپ یہ پڑھ دیں تو میں آپ کو یہ انعام دوں گا۔ تو ابراہیم نے کہا کہ آپ میرے لیے فقط ایک مرتبہ وہ تسبیح پڑھ دیں جو آپ پڑھ رہے تھے، تو یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں اس میں سے 1/3 میں آپ کو دے دوں گا۔ اچھا، بھیڑ بکریاں ہم شہری علاقوں میں رہنے والوں کے لیے شاید کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر اس کو ہم اس طرح کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی گاڑیوں کے ساتھ صحرا میں گھوم رہے تھے، جس میں مرسڈیز، BMW، فراری، رولز رائس، ٹویوٹا کرولا، پیجیرو، تو بہت ساری گاڑیاں تھیں، ان کے ساتھ وہ گھوم رہے تو شاید آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے۔ 3 گاڑیاں، 3 BMWs ہیں، فرض کر لیں آپ کے 3 مرسڈیز بینز ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ جو آپ نے تسبیح پڑھی، تسبیح پڑھنے ایک مرسڈیز بینز آپ کی ہوئی۔ آپ کہیں گے یہ تو انعام گھر میں ہوتا ہے یا جیتو پاکستان میں ہوتا ہے یا ٹی وی کے کسی پروگرام میں، وہ بھی اسکوٹر دی جاتی ہے، مرسڈیز BMW تو نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ 1/3 مویشی، 1/3 گاڑیاں یا 1/3 بھیڑ بکریاں تمہاری، تو اس کے لیے کیا برا تھا ایک مرتبہ پڑھ کے 1/3 بھیڑ بکریوں پر قبضہ کرنا۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ہم جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ جنت میں ایک گھر لگاتا ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے اب جن لوگوں نے کہا ہے جنت میں ایک گھر لگ گیا، اتنا آسان ہے مطلب جنت کا معنی۔ تو اس شخص کو جب یہ ملی 1/3 تو اس نے فوراً پڑھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے قریب ہوئے، ہم ہوتے تو کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، قریب ہوئے اور کہنے لگے تم ایک مرتبہ اور پڑھ دو تو میں آدھی بھیڑ بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ اس شخص نے ایک اور مرتبہ پڑھ دیا، اندھا کیا جائے 2 آنکھیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام اور آگے ہوئے کہ تم بس ایک مرتبہ اور پڑھ دو، ساری بھیڑ بکریاں تمہاری۔ اس نے ایک اور مرتبہ پڑھ دیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اور قدم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہنے لگے کہ تم ایک اور مرتبہ پڑھ دو، بھیڑ بکریاں بھی تمہاری، میں بھی تمہارا۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جب اس نے پڑھا تو کہا کہ بس اب بھیڑ بکریاں بھی تمہاری ہیں اور میں بھی تمہارا ہوں، میں تمہارا غلام ہوں، تم جو چاہو مجھ سے خدمت لے لو۔ تو اس شخص نے آگے بڑھ کے آپ کو گلے لگایا، کہنے لگا میں کوئی انسان نہیں، جبرائیل ہوں، میں انسان نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں جبرائیل ہوں، میں تو تمہارا امتحان کرنے آیا تھا اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تم نے اپنی دوستی کی انتہا کر دی، کاش اللہ تمہیں اپنا خلیل بنائے۔ کہاں جبرائیل آسمان میں ابراہیم کے بارے میں کمپین چلا رہے تھے کہ ابراہیم تو بس اللہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کہاں جبرائیل اب
زمین پہ اتر کے اپنی آنکھوں سے حقیقی مشاہدہ کر کے محبت کا کہہ رہے ہیں اللہ واقعی یہ خلیل بنانے کے قابل ہے، یہ تیرا بندہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو خلیل ہے تیرا، تو اس کو اپنا خلیل بنا لے۔ تو ابراہیم فوراً جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ریکمنڈیشن دی اور کہا کہ واقعی یہ جبرائیل، میں بطور جبرائیل گواہی دیتا ہوں کہ ابراہیم آپ کی خلیل بنانے کے قابل ہے۔ یہ دیکھیں آپ کہ فقط اپنے دوست کی تسبیح سن کر جو شخص ہماری زبان میں اپنی تمام گاڑیاں، اپنی تمام پراپرٹی دے دے، تو بھیڑ بکریاں اگر دے دے کوئی، اس زمان میں ایک اسٹیٹس سمبل تھا جس کے بعد جتنے اونٹ ہوں گے، جتنی بھیڑیں ہوں گی، جتنی بکریاں ہوں گی، وہ اتنا ہی زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح فرشتوں کا دل جیتا۔ ایک اور واقعہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، اچھا اس میں ایک نقطہ، ایک پیغام ہمیں ملتا ہے۔ ابراہیم اللہ کی تسبیح سن کر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار، کیا ہم اللہ کی تسبیح اور ذکر اہل بیت سن کر کچھ اپنی جیب سے نکالنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم ذاکرین کو دیتے ہیں تو 10 سنا بھی دیتے ہیں کہ یہ لوگوں نے تو دھندا بنا لیا ہے، انہوں نے تو بزنس بنا لیا ہے، ممبر نہیں ہو گیا، یہ کوئی دکان ہو گئی، نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ۔ کتنا علماء کو، ذاکرین کو، مبلغاؤں کو سننی پڑتی ہیں جو ذکر اہل بیت کرتے ہیں، جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور جو آپ تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ان کو دیتے ہوئے ہمارے لیے کتنی زیادہ کنجوسی ہمارے اوپر عود کر آتی ہے اور کتنے الزامات لگاتے ہیں۔ ابراہیم جو ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرے پاس سے کیا جا رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرے اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے استاد کو فقط سورہ الحمد سکھانے پر منہ بھر کے موتی دیے تھے، مٹھی بھر موتی۔ تو کسی نے کہا کچھ زیادہ دے دیا آپ نے، آج کل کا کوئی ہوگا آدمی، کچھ زیادہ دے دیا آپ نے، نواز دیا، کم کرے۔ کہہ لیں گے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ شخص اس سے زیادہ کا حقدار ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو سورہ الحمد سکھائی۔ اور یہاں علماء آپ کو مسائل بتا رہے ہیں، یا آپ کو جو ہے وہ آخرت دلوا رہے ہیں، محبت اہل بیت آپ کے دلوں میں جاگزی کر رہے ہیں، آپ کے دنیا کے مسائل، خاندانی جھگڑے طے کر رہے ہیں، حل کر رہے ہیں، اور ان کے لیے آپ اس قسم کے رقیق جملے اور الزامات تراش رہے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اچھا، ہم اگر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائیں اور اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ کر دے، ہم نماز شب شروع کر دیں اور ہم روزے رکھنا شروع کر دیں اور ہمیں چند خواب بھی آنا شروع ہو جائیں، تو ہم کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں؟ 7ویں آسمان پہ ہمارا دماغ، کہ میں بد دعا دے دوں گی تو تمہارا یہ ہو جائے گا، تمہارا وہ ہو جائے گا، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، دیکھنا فلاں کے ساتھ یہ ہوگا، اور یہ اور وہ فلاں تو کچھ بھی نہیں ہے، فلاں تو جو ہے وہ جہنمی ہیں، اور فلاں جو ہے وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، فلاں جو ہے وہ یہ سنتے ہیں، اور آپ بڑے اللہ کے ولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، کیا کیا نہیں ہیں، اس کے باوجود تواضع ان کے ساری اپنے عروج پر۔ ہم 2 لفظ سیکھ جائیں، ہماری ٹی وی پہ فوٹو آ جائے، یا چند لوگوں میں ہماری تعریف ہو جائے، تو ہم سمجھتے ہیں بس ہم سے بڑا علامہ کوئی نہیں ہے۔ القاب اور جسے کہتے ہیں کہ اس کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اعزازات کے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود ایک بچے کی طرح زانو تلمس طے کرنے کے لیے تیار ہیں کسی کے ساتھ میں بھی، جس کو وہ سمجھتے ہیں وہ مجھ سے بڑھ کر عابد ہے، مجھ سے بڑا دوست ہے اللہ کا، اور کسی کو نہیں، ہر کسی کو تقریباً۔ یہ نبیوں میں تواضع ان کے ساری تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے پیر دھلایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب اللہ نے کہا تھا کہ اپنے سے کمتر جس کو سمجھتے ہو لے کر آؤ، تو کسی کو نہیں لے کے گئے، کتے کو لے کے گئے، وہ بھی رستے میں چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ باقاعدہ تاریخ میں موجود ہے۔ تو آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اتنے اعزازات ہونے کے باوجود ان کو تواضع، ان کے ساری کتنا زیادہ ان کو جسے کہتے ہیں ان کو کے حامل تھے۔ ایک دفعہ ان کے بیٹے جناب اسحاق بھیڑ بکریوں سمیت کہیں بھیڑ بکریوں کو چرانے لے گئے۔ وہاں دیکھا ایک شخص عابد بہت بڑا جزیرے میں رہا کرتا تھا، اور سال میں 1 مرتبہ اپنے جزیرے سے نکلتا تھا، پانی، غذا، ضروری اشیاء لے کر دوبارہ اپنے جزیرے میں واپس چلا جاتا تھا، اور سال بھر وہاں ٹھہرتا، عبادت کرتا۔ ایک دفعہ نکلا تو بھیڑ بکریاں دیکھی، جیسے کوئی چمکتی دھمکتی گاڑیاں ایک دم سے دیکھ لے، غار میں سے نکل کے، تو وہ بڑا دیکھ کے اس کی آنکھیں خیرہ ہوئیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت دی ہے اس نوجوان کو۔ پھر نوجوان کو دیکھا، نوجوان بھی بہت خوبصورت جوان۔ اس کے بعد کہہ لیں گے یہ بھیڑ بکریاں کس کی ہیں؟ کہنے میری ہیں، میرے والد کی ہیں۔ کہنے تم کون ہو؟ کہنا میں اسحاق ہوں۔ تمہارے والد کون ہیں؟ کہنے میرے والد ابراہیم ہیں۔ ابراہیم کون ہے؟
تو اس نے اسحاق علیہ السلام نے کہا ابراہیم خلیل اللہ. خلیل اللہ کا نام سنا تو وہ تڑپ اٹھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اس کو. میں جزیرے میں بیٹھا ہوں دنیا سے کٹ کر, میں خلیل اللہ نہیں بن پایا, اور یہ شخص دنیا میں موجود ہے, الجھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کی محبت اس کے دل میں اتنی ہے کہ اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے گاڑی, بینک بیلنس, پراپرٹی رکھنا کوئی بڑا کام نہیں, اور نہ ہی نماز روزے کرنا کوئی بہت بڑا کام ہے. بینک, گاڑی اور پراپرٹی رکھنے کے باوجود نماز روزے کرنا بڑا کام ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو منہ نہ لگانا یہ بڑا کام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا جب نام سنا خلیل اللہ تو وہ بڑا ہی ایکسائٹڈ ہوا, بہت ہی خوش ہوا, اور کہنے لگا کہ اللہ مجھے اس ابراہیم خلیل اللہ سے ملا دے. اسحاق علیہ السلام نے گھر آ کے ابراہیم علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو تڑپ اٹھے کہ مجھے اس سے ملا دو. جو خلیل اللہ کی اتنی عزت کر رہا ہے وہ واقعی وہ خود بھی کچھ ہوگا. ایم پی ہو, اس کے بیٹے سے کسی کی ملاقات ہو گئی, تمہارے ابو جو ہے ایم پی ہیں, واہ واہ مجھے ملا دو. اب جا کے بولے تو بیٹا ان کو کبھی میرا نمبر مت دینا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یا کوئی بہت بڑا پروفیسر ہو یا کسی بڑی اچھی پوسٹ پر ہو, ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اس سے ملا دے, کہ یقیناً وہ صاحب معرفت ہوگا. جبھی تو وہ خلیل اللہ کا نام سن کر تڑپ اٹھا. ابراہیم کی یہ دعا 3 سال بعد پوری ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کو وہ شخص ملا, وہ پہچان گئے, لیکن اس کو بتایا نہیں. ہم ہو تو فوراً اپنا تعارف جو ہے ڈاکٹر فلاں فلاں, پروفیسر فلاں فلاں, انجینئر فلاں فلاں, علامہ فلاں فلاں, فوراً سابقہ اور لائقے لگا کر اپنا تعارف کروا دیں, تاکہ پہلی فرصت میں امپریشن بڑھ جائے میں کون ہوں, ذرا مجھ سے فاصلہ رکھ کے بات کیجیے گا آپ جناب سے. ابراہیم نے کوئی تعارف نہیں کروایا اور بس ان کے ساتھ ہو لیے. اچھا, وہ یہ سمجھا کہ یہ کوئی عام شخص ہے, مجھ سے کچھ سیکھنے آیا ہے, اور وہ بھی اس طرح اس کو ٹریٹ کرنے لگا جیسے کوئی استاد شاگرد کو کرتا ہے. تو ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہے وہ ابراہیم ان کے ساتھ بالکل شاگردوں کی طرح پیچھے پیچھے, جسے کہتے ہیں کہ باادب طریقے سے چلتے رہے. دریا آیا, انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, دریا کے پانی پہ قدم رکھا, چلنے لگے. ابراہیم نے کہا ارے آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ آپ بچوں کو کہتے نا کبھی ارے بیٹا آپ نے موبائل کیسے کھول لیا, یہ مجھے بھی بتائیے. جب آپ سمجھ لیتے تھے ٹھیک ہے میں آپ چائلڈ لاک لگا دوں گا یہاں پر. تو ابراہیم نے کہا آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے, تم بھی پڑھو, شاید تم بھی چل پڑھو. حالانکہ ابھی بسم اللہ پڑھ کے آئے تھے, نمرود کی آگ میں جب ڈالے جا رہے تھے تو بسم اللہ پڑھی تھی نا. جب نمرود کی بیٹی نے پوچھا تھا آپ کیسے بچ گئے, بسم اللہ پڑھ کے تم بھی پڑھو, تم بھی بچ جاؤ گی. معلوم نہیں تھا کیا؟ معلوم تھا. تواضع ان کے ساری کہ شاید تھوڑا سا کچھ اور معلوم ہو جائے, تو وہی معلوم ہو جو معلوم تھا. انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دریا پہ چلنا شروع کیا. چل پڑے. اب وہ پیچھے مڑ کے جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم بھی دریا پہ چل رہے ہیں تو وہ سمجھ گیا, شک ہو گیا اس کو, یہ بھی کچھ پہنچی ہوئی چیز ہے, یہ چھپا رہا ہے مجھ سے. خیر وہ اس کو لے کے جو ہے اپنے جزیرے پہ گیا. وہ سمجھا شاید یہاں اب آ کے یہ اپنا بھید کھولیں گے. انہوں نے بھید نہیں کھولا. کہنے لگے آپ کون ہیں, کیا کر رہے ہیں جزیرے میں؟ اس نے کہا بس میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, سال میں 1 مرتبہ نکلتا ہوں. ابراہیم نے کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں آپ کے ساتھ اس جزیرے میں رہوں. بھیڑ بکریاں, اسحاق, بی بی ہاجرہ, بی بی سارہ, سب کو چھوڑنے کے لیے تیار اس آدمی کے لیے جو خود ان سے تڑپ رہا ہے, ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے. یہ معرفت الہی رکھتا تھا, اس لیے اللہ سے دعا کریں میں آپ کے ساتھ. خلیل اللہ نمبر 2 رسول اللہ کے بعد پوری کائنات میں نبی میں, اور وہ کہہ رہے ہیں ایک عام عابد سے اللہ سے دعا کریں میں آپ کے ساتھ رہوں. انہوں نے کہا میں دعا نہیں کر سکتا کیونکہ 3 سال سے میں ایک دعا کر رہا ہوں, وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی. جب تک وہ نہیں قبول ہو جاتی میں کوئی دوسری دعا قبول نہیں کروں گا. آپ کون سی دعا کر رہے ہیں؟ کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابراہیم خلیل اللہ سے ملا دے. کہ میں ہی تو ہوں ابراہیم خلیل اللہ. انہیں آگے بڑھ کے ابراہیم خلیل اللہ کو گلے لگائے. دیکھیں یہ ہے تواضع ان کی ساری. ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ جو دیندار ہیں, جو حجاب کرتے ہیں, جو داڑیاں رکھتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزے رکھتے ہیں, جو علم رکھتے ہیں, لیکن تکبر بھی رکھتے ہیں, غرور بھی رکھتے ہیں, عجب بھی رکھتے ہیں, خود پسندی بھی رکھتے ہیں, انانیت بھی رکھتے ہیں. میں یہ, میں وہ, میری ناک, میری بات, میرا قانون, جو میں نے کہہ دیا, میری پسند ناپسند وغیرہ وغیرہ. تو جب ابراہیم اپنے سے کہیں کمتر, غیر نبی, غیر معصوم ایک عابد کے سامنے زانوں میں تلمس طے کرنے کے لیے تیار ہیں, سیکھنے تھے. کیا موسیٰ کا واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ کس طرح خضر علیہ السلام کی اللہ جب ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اب میں کائنات میں سب سے بڑا عالم ہو گیا اللہ کے بندوں میں, اسی وقت اللہ نے کہا یو ٹرن لے لو, فوراً رک جاؤ اور چلو. کہاں؟ علم حاصل کرنے, جس پہ تم اترا رہے ہو کہ میں جو ہوں پوری کائنات میں سب سے بڑا, چلو جاؤ. کہاں؟ خضر کے پاس.
اور کس طرح خضر نے ڈیل کیا آپ کو معلوم ہے، ھذا فراق بینی و بینکم، کہ بس اب میرے اور تمہارے درمیان دوری ہے، جاؤ بس، نو مور، اب میں تمہیں نہیں ٹیچ کر سکتا، 3 غلطیاں تم نے کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تواضع انکساری ہم کو سکھا رہی ہے کہ ہمیں بھی دیندار ہونے کے باوجود تواضع انکساری نہیں چھوڑنی۔ تکبر فقط دنیا پہ نہیں ہوتا، گاڑی سواری، پراپرٹی، مال و اولاد، زیور و جواہرات، ان پر نہیں ہوتا۔ تکبر اپنی نیکی پہ بھی ہوتا ہے، اپنی نمازوں پہ بھی ہوتا ہے، اپنی قرات پہ بھی ہوتا ہے، اپنی تقریر پہ بھی ہوتا ہے، تحریر پہ بھی ہوتا ہے، کسی بھی چیز پہ ہو سکتا ہے، نیک چیز بھی ہو سکتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر پسند نہیں، اور شیطان کو اس کی عبادت کی مغروریت نے، تکبر نے تو پھنسایا تھا۔ اس نے کوئی طاقت پہ تو نہیں تھوڑی گھمنڈ کیا تھا، نمرود کی طرح، فرعون کی طرح، اس نے تو اپنی عبادت پہ گھمنڈ کیا تھا، میں ابراہیم سے زیادہ، میں آدم سے زیادہ عبادت گزار ہوں، مجھے اللہ کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعے جو نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے عشق کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ایک وجہ خلیل بننے کی وجہ کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ اور بھی ہم بتاتے چلیں، آپ نے شاید میٹرک کی انگلش کی کتاب میں ایک پویم پڑھی ہوگی کہ جس میں ایک شخص جو ہے وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے اور ٹاپ موسٹ اسٹیپل کی جو اسٹیئرز ہیں اس پہ چڑھ جاتا ہے، اور خدا اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ آخری اسٹینزا، آخری جملہ مجھے یاد ہے، گو ڈاؤن اگین آئی ڈویل امنگ دا پیپل، نیچے جاؤ میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تک جانا ضروری نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے انسانوں تک جانا ضروری ہے۔ آپ اللہ کے بندوں سے محبت کریں، اللہ خود آپ کی کسی سے ناچاتی ہے، جھگڑا ہے، اور وہ زندگی بھر آپ سے بات کرنے کے لیے تیاری نہیں۔ آسان سا طریقہ لوگ علماء فرماتے ہیں، آپ اس کے بچے کو گود میں اٹھا کے پیار کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں وہ ماں، وہ عورت، وہ شخص جو ہے پگھل جائے گا کہ یہ میرے بچے کو پیار کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت ہے۔ اسی طرح آپ کی کسی سے بہت زیادہ محبت کیوں نہ ہو، دوستی کیوں نہ ہو، رشتہ داری کیوں نہ ہو، آپ اس کے بچے کو جھاڑ دیں، مار دیں، برا بھلا کہہ دیں، آپ دیکھیں وہ فوراً دشمن بن جائے گا۔ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے آپ سے دشمنی کے لیے تیار ہو جائے گا، 2 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، اس میں کوئی عقل و شعور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ہے کہ تم جو ہے پہلے میرے بندوں سے محبت کرو، پھر تم کوالیفائی کرو گے مجھ سے محبت کا۔ تو یہ ابراہیم کا عشق تھا جس نے ان کو خلیل اللہ کی منزل تک پہنچایا، لیکن فقط عشق یا زبانی کلامی کہنے سے کام نہیں چلے گا، کچھ خرچہ بھی کرنا پڑے گا، اور وہ مہمان نوازی کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ کیسے؟ ایک درود پڑھ دیں پہلے محمد علیہ محمد۔ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ مہمان آ جاتا تو کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، اور مہمان نہیں آتا تو اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ ایک دفعہ چند مہمان آئے، فوراً گوسفند ذبح کر کے اور اس کو بھون کر لا کے پیش کر دیا، جس کا قرآن نے باقاعدہ تذکرہ بھی کیا کہ وہ فوراً ایک گوسفند بھنا ہوا لے آئے۔ جب انہوں نے سامنے لا کے رکھا تو مہمانوں نے کہا، 5 کی تعداد میں تھے، کہنے لگے کہ پہلے آپ اس کی قیمت بتائیں پھر ہم کھائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہاتوں سے لوگ گزرتے ہیں، کالام کاغان سے، مری سے، یا کہیں سے ایسے گزرے ہیں آپ، اگر کوئی آپ کو گیسٹ بنائے، مہمان بنائے، تو فوراً آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیں، پیئنگ گیسٹ جسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک آپ اس کی قیمت نہیں بتائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قیمت تو لینی تھی، اگر قیمت لینی ہوتی تو مہمان نوازی کیوں کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوچ کے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور آخر میں الحمدللہ پڑھیں، اللہ کے نام سے شروع اور اللہ کے نام پہ اختتام، یعنی میری تعریف نہ کریں، مجھے کچھ نہ دیں، کچھ بھی نہ دیں اور تعریف بھی نہ کریں میری، اللہ کے نام پہ شروع کریں اور اللہ کی تعریف پہ ختم کریں۔ اور آپ نے روایتوں میں سنا بھی ہوگا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے، شیطان اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، اور جو شخص کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، گویا اس نے اس دن روزہ رکھا۔ روزہ رکھنا ہو آپ کو، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے اور آپ نے جو ہے دوپہر کا کھانا کھایا، دوپہر کھانے کا مطلب 100% آپ کا روزہ نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہہ دیا الحمدللہ، آپ کا روزہ ہو گیا، آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا ثواب کما لیا۔ اللہ کی دین کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ کسی شخص نے کہا نا کہ رسول اللہ نے جب کہا کہ ماں باپ کو دیکھنے کی صورت میں حج مقبول کا ثواب ملے گا، تو کسی نے کہا کہ 100 مرتبہ بھی دیکھیں تو، کہ ہاں 100 مرتبہ بھی دیکھو تم، یعنی اللہ
دیتے دیتے نہیں تھکتا انسان، مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے۔ تو اس چکر میں نہ رہیں کہ میں اتنی سی نیکی کروں، مجھے تو کوئی بڑی نیکی کرنی چاہیے، اسی چکر میں آپ جو ہے پوری عمر گزر جاتی ہے انسان کی۔ تو الحمدللہ بسم اللہ انہوں نے کہا بس آپ یہ پڑھیں، یہی اس کی قیمت ہے۔ ایک دفعہ مہمان گھر میں آئے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا اس لیے اگر پارٹی شارٹی اور یہ ہلہ گلہ یا مہمان نوازی کیا کرتے تھے آج کل کی لینگویج میں، تو کون سا ایسا وہ ہے ہمارے پاس بھی اگر ہو اللہ تو ہم دیں۔ تو ایک دفعہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو بانس ہوتا ہے شہتیر جسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کو میں بیچ آتا ہوں۔ تو پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ شہتیر کو، اس لکڑی کو تراش کے لوگ مجسمہ نہ بنا لیں اور پھر بت پرستی نہ شروع کر دیں۔ سننے لگے میں کیا کروں؟ تو وہ گئے بازار، اپنا کرتا اتار کے ایک جگہ ٹانگ دیا، ایسی جگہ جہاں پہ فار سیل جیسے ہوتا ہے، تو بھائی کہ کوئی خرید لے اور اس کے پیسے رکھ کے چلا جائے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، نماز جب ختم کی تو کرتا غائب وہاں سے۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے وہ کرتا خرید لیا۔ دیکھیں الہام اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے۔ گھر آئے تو بی بی سارا کھانا پکا رہی تھی، پوچھا کس نے بھیجا؟ کہ ایک شخص لے کر آیا تھا، کہنے لگا کہ آپ نے بھیجا۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کرتے کو قبول کر لیا، اور پھر کہیں جا کے مہمان نوازی کی۔ پھر میں وہی کہوں گا کہ ہماری کیلکولیشن میں یہ لوگ نہیں آ سکتے۔ اب آپ کہیں گے سر وہ نبی تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، خلیل اللہ تھے، آج کل کے زمانے میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ابھی فی الحال کرنٹ یا حالیہ طور پہ فوری اگزامپل دینا مشکل ہے، لیکن بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ مثلا مقدر سرد بیلی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ جایا کرتے تھے، اگر کوئی ان سے کچھ مانگ لیا، وہ کچھ نہیں ہوا کرتے تو وہ اپنا امامہ اتار کے اس میں سے کپڑا پھاڑ کے دے دیا کرتے تھے۔ ٹھیک، ایک بات ہو گئی۔ اچھا ابھی جو آپ نے سبون قدوسن والا واقعہ سنا کہ میں تمہارا غلام، تو خضر علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ ایک شخص نے ان سے کچھ مانگا خضر علیہ السلام سے بازار میں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ تو کہنے لگا اچھا کوئی بات نہیں، کہنے لگا نہیں مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ تم نے مانگا میرے پاس کچھ نہیں۔ اگر جو کوئی فقیر ہمارے آس پاس آ جائے اور مانگ لے تو ہم جیب پکڑ کے کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، کہ کہیں اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال لیا تو کہہ لیں کچھ نہیں ہے اور میں تمہیں دے نہیں سکتا، لیکن مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں تمہیں اس طرح خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ اور فقیر کو شرم آنے لگی، کہہ لیں نہیں کوئی بات نہیں آپ جائیں، کہہ لیں نہیں میں دیکھو سوچتا ہوں کچھ کس طرح تمہیں دوں۔ کہہ لیں اچھا ایک آئیڈیا میرے ذہن میں ہے، میں تمہارا غلام بن جاتا ہوں اور تم مجھے بیچ دو۔ وہ غلام بن گیا، وہ زبردستی اس کو بیچنا پڑا ان کو۔ وہ جو رقم آئی وہ لے کے چلا گیا۔ وہ جو شخص ان کو لے کے گیا تو وہ ان کے جو ہے وہ رہن سہن رفتار گفتار دیکھ کے وہ سمجھ گیا یہ ولی اللہ ہے، کوئی عام آدمی تھوڑی ہے، غلام تھوڑی ہے۔ اور وہ کام کرتے ہوئے شرمائے، کرواتے ہوئے شرمائے، اور وہ کہنے مجھے آپ کام بتائیں، نہیں مجھے آپ کام بتائیں۔ وہ ایک دفعہ چلا گیا، کہنے لگا اچھا میری گھر میں کچھ کمرہ ہے وہ بنا دو، ذرا مرمت کر دو، میں واپس آ کے دیکھ لوں۔ واپس آیا تو محل تیار کھڑا تھا۔ کہنے میں پہلے ہی کہتا تھا کہ تم کو اللہ کے ولی ہو۔ پھر انہوں نے تعارف کروایا، کہنے لگا بھائی میری جان چھوڑو، تم خضر ہو گئے، میری غلامی کے چکر میں پڑ گئے۔ اچھا پھر بھی آپ کہیں گے سر وہ بھی خضر ہیں، چھوڑیں کوئی پریکٹیکل بات کریں۔ چلیں پریکٹیکل بات کر لیتے ہیں۔ ابھی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، 150 سال ہوں گے قیام پاکستان سے پہلے کی بات۔ شاہ محدث عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی تشیع کے خلاف، تحفہ اثنا عشری، بڑی مدلل کتاب۔ اس کا ایک باب تھا باب امامت۔ اس باب امامت کے جواب میں سید حامد حسین لکھنوی نے کتاب لکھی ابقات الانوار، 6 جلدوں پہ۔ اس کتاب میں لکھنے کے لیے ایک حدیث چاہیے تھی، وہ نہیں مل رہی تھی۔ کسی نے بتایا فلاں عالم دین کے پاس ہے، لیکن وہ غیر شیعہ تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے فلاں کتاب چاہیے، کہنے میں تو نہیں دوں گا۔ وہ پہچان گیا کہ یہ بڑی اہم ہے اس کے لیے، کہیں گے آپ جتنی قیمت مانگیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، کہیں میں پھر بھی نہیں دوں گا۔ پوری جائیداد دینے کے لیے تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی شیپ پوری بھیڑ بکریاں ادھر یہ پوری، کہیں میں اب بھی نہیں دوں گا۔ کہیں گے میں کیا کس طرح اس کو وہ کروں، قائل کروں؟ کہ اچھا ایسا کریں مجھے آپ ایک رات اپنے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیجئے، اور وہ کتاب سامنے رکھ کے آپ کے سامنے میں وہ حدیث نقل کروں گا، اور اس کے بدلے میں آپ میری جائیداد اور میرے مجھ سے اتنا پیسہ لے لیں۔ وہ پھر بھی نہیں تیار، وہ پریشان، کہ اب یہ کیسے؟ انہوں نے کیا کہا پتہ آپ کو؟ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں 1 سال تمہارا نوکر بن کے رہوں گا۔ اتنے بڑے عالم دین، اس کے گھر میں 1 سال تک انہوں نے نوکری کی، گھر میں بطور نوکر۔ کیا نہیں کیا ہوگا؟ برتن دھوئے ہوں گے، جھاڑو لگائی ہوگی، سودا سلف لایا ہوگا، جو نوکر کرتا ہے۔ اتنا بڑا عالم دین، اتنی بڑی قربانی دی۔ تو علماء
ایسے ہی آپ تک حدیثیں نہیں پہنچا دیتے، بڑی قربانیوں کی بات پہنچاتے ہیں۔ تو حقیقت میں ان لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے، جو اپنی پوری زندگی لگانے کے لیے تیار ہیں، غیروں کی نوکریاں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم جو ہے غیروں کی نوکریاں چند ڈالر، چند پاؤنڈز، چند دینار اور درہم کے لیے کرتے ہیں، اور اس میں دین کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم دنیا بیچنے کے لیے غیر کے پاس جاب کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دین کے لیے اپنا کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ انتظار کیا، مہمان نہیں آئے تو نکل گئے تلاش میں۔ آج کل کے دور میں کوئی ایسا ملے گا آپ کو؟ بلکہ کھانے کے وقت مہمان آ جائے، ارے بھائی ان کو اسی وقت آنا تھا، فون نہیں کر سکتے تھے، جلدی سے لپیٹ کے اندر رکھو اور ان کو فلاں کمرے میں بٹھاؤ، اور پتہ نہ چلے وہ اندر نہ آ جائیں۔ وہ اکثر گھومتے ٹہلتے پھرتے اندر آ جاتے ہیں۔ آپ آگے، آپ نے فون بھی نہیں کیا، کم از کم فون تو کر دیتے۔ کیوں فون کیوں کر دیتے؟ بھئی اصل میں وہ کبھی ہم نکل جاتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ آ جاتے، ہم نہیں ملتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نہیں ملتا تو یہ نہیں کہتے اللہ کا شکر ہے آج کوئی نہیں آیا، چلو بھائی آج ڈٹ کے کھائیں گے۔ نکل جاتے باہر ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک دفعہ کوئی بھی نہیں ملا، واپس آ کے تھکار کے دیکھا تو ایک آدمی گھر میں کھڑا ہوا ہے صحن میں۔ وہی اسی نے دروازہ کھولا، وہ پریشان، غصے میں، غیرت ان کی جاگی، تم میرے گھر میں کیسے داخل ہو گئے میری اجازت کے بغیر؟ کہنے لگے میں پروردگار کی اجازت سے آیا ہوں۔ وہ پھر پریشان ہو گئی، کیسا عجیب آدمی ہے، کہنا میرا گھر ہے بھائی، تم اس گھر میں کیسے داخل ہو گئے میری اجازت کے بغیر؟ میں تو پروردگار کی اجازت سے آیا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری کہا بھائی سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ کہنے اصل میں جبرائیل فرشتہ ہوں، اور اللہ کی پروردگار کی اجازت سے آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے کہ میرے خلیل سے ملاقات کر کے آؤ، اس کو میرا سلام پہنچاؤ، تو میں اس خلیل سے ملنے آیا ہوں۔ ابھی بھی ان کی تفاضل ان کی ساری دیکھیے، ہم ہوتے تو فوراً دانت نکال لیتے، میں ہی تو ہوں تو نے بتایا نہیں میں خلیل کے، میں تو بہت بڑی چیز ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے وہ خلیل، مجھے بھی دکھاؤ، مجھے بھی ملاؤ، میں عمر بھر اس کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں جو اللہ کا خلیل ہے۔ بتائیے، جبرائیل نے گلے لگایا کہ تم ہی تو خلیل ہو، کہ جس سے ملاقات کے لیے میں آیا ہوں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی تواضع انکساری، کہ اللہ کے خلیل تھے، اس کے باوجود اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ کو تو بھائی اے گریڈ آئے گا، دوسرے محلے والے کہہ رہے ہیں، رشتہ دار کہہ رہے ہیں نہیں میرا تو جو ہے پیپر ٹھیک نہیں ہوا، پتہ نہیں اے گریڈ آئے نہیں آئے، تو اس کو کہتے ہیں ہم تواضع انکساری۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ محبت ہوتی ہے، لیکن محبت میں بعض اوقات کوئی ایسا کام بھی ہو جاتا ہے غیر دانستہ طور پہ کہ جو صحیح نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہوتا محبت میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر ایک شخص آیا، وہ بیٹھا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور بس اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہو۔ اس نے کہا بسم اللہ تو نہیں پڑھوں گا، میں تو مشرک ہوں، بڑا ہی ڈھیٹ تھا، فوراً کہہ دیا نہیں پڑھوں گا، چاہے کھانا نہ دو، چاہے بھوکا اٹھا دو مجھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی معذرت، میں تو تمہیں نہیں کھلا سکتا، میں تو اللہ کا ماننے والا ہوں، مشرک اور موحد کے ساتھ بیٹھ کے تو کھانا نہیں کھا سکتا، نہ اس کو کھلا سکتا ہوں۔ اس کو بیچارے کو جانا پڑا، وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو باہر چھوڑ دیا۔ جب واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، ابراہیم اس 70 سالہ مشرک 70 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے، میں نہیں مان رہا، ہم 70 سال سے اس کو کھلا رہے ہیں، تم ایک وقت کھانا نہیں کھلا سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بیچارے دوڑتے بھاگتے گئے اس کے پاس پیچھے اور کو کہا کہ آؤ میں تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ بڑا حیران ہوا، کہ پہلے تو تم ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے تم نہیں کھلا رہے تھے، اب تم کھلا رہے ہو۔ کہ میرے اللہ نے وحی کی ہے کہ میں اپنے نہ ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہوں، تو میں آپ کو کھلانا چاہتا ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو فوراً کہا کہ ابراہیم میں تمہارے خدا پر ایمان لایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں ایک میسج ملتا ہے، وہی بات کہ جو دیندار ہوتے ہیں، باحجاب ہوتے ہیں، بارش ہوتے ہیں، نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر میں کسی کو بھی دیکھ لیں بے حجاب، وہ اپنے گھر میں دیکھ لیں کسی کو میوزک سنتے ہوئے، اپنے گھر میں دیکھ لیں جھوٹ بولتے ہوئے، تہمت الزام یا غیبت کرتے ہوئے، فوراً تلوار نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تم لوگ تو جہنمی اور تم لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کا، اور دین میں تو یہ ہے وہ ہے۔ تو ایک بے دین کے ساتھ آسیہ گزارا کر رہی ہے، ایک بے دین کے ساتھ نوح علیہ السلام گزارا کر رہے ہیں، کنعان اپنے بیٹے کے ساتھ، لوط علیہ السلام اپنی بے دین بیوی کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں۔ تو کون سا نبی، کون سا امام، مجھے بتائیے کتنی مثالیں موجود ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں موجود گھرے میں ہیں، اپنے رشتہ داروں میں بھی کافر، مشرک، اور کیا ابراہیم علیہ السلام کی چچا آزر بت پرست۔
تو ہم یہاں جو ہے اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ہی مومنوں سے، اپنے ہی کلمہ پڑھنے والوں سے، ہم عقیدہ لوگوں سے قطع تعلق کے لیے تیار رہتے ہیں کہ یہ لوگ دیندار نہیں ہیں، یہ لوگ پردہ نہیں کرتے، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ مجلس میں نہیں جاتے، یہ لوگ جو ہیں وہ حلال حرام کا خیال نہیں رکھتا. بھائی اگر آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے نہیں، ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ حلال حرام ہے کیا، دین ہے کیا؟ تو جان لیجئے کہ ڈاکٹر اسی علاقے میں جاتا ہے جہاں پہ مریض ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر کسی علاقے میں جائے بہت سارے مریضوں میں، تو کہے گا بھائی یہاں تو بہت مریض ہے، میں تو نہیں آؤں گا. نہیں، مریضوں کو دیکھ کے تو اس کی رال ٹپک جائے گی، اتنے پیشنٹ ماشاء اللہ، بہت پریکٹس میری جمے گی. یہ تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایسے ماحول میں پیدا کیا کہ جہاں پہ بے دین لوگ ہیں، آپ کو کام کرنے کا موقع ملا، آپ کو ثواب کمانے کا موقع ملا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بالکل یہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہ سمجھایا کہ بھائی بت پرستی تو ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو کھلاؤ، پھر باقی لوگوں کو کھلانا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دو خصوصیات تھیں، ایک عشق الہی اور ایک مہمان نوازی. اب آئیے ہم گفتگو کے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، چوتھے مرحلے کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں. بابل میں رہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام پہ کتنی آزمائشیں اور مصیبت آئیں آپ جانتے ہیں. کس طرح انہوں نے نمرود کا مقابلہ کیا. اتنی کوشش کے باوجود آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام پہ کتنے لوگ ایمان لائے؟ وہ بھی ان کی زوجہ بی بی سارہ ایمان لائیں. 3 لوگ ان کے ساتھ تھے، بی بی سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام ان کے کزن تھے، تینوں جو ہے وہ کزن، ان کی مائیں خالہ زاد بہن بھائی تھے. یہ 3 لوگ وہاں سے چلے. اچھا، مصر کے لوگ اس زمانے میں بہت بدماش، بدقماش اور بہت زیادہ بہرہ روی کا، عریانیت کا، جس طرح مغرب کے اقوام ہیں، شکار تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی غیرت گوارہ نہیں کرتی تھی کہ بی بی کے ساتھ وہ جا رہے ہیں کہ کوئی ان پہ غلط نگاہ ڈالے. انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ حجاب مکمل طور پہ سر تاپا؟ جی نہیں، صندوق میں بند کر کے لے کے گئے بی بی سارہ کو صندوق میں بند کر کے لے گئے. جب وہاں پہنچے بارڈر پہ، سرحد پہ، تو انہوں نے کہا بھائی ٹیکس لگے گا تمہارے سامان کا، لگا لو. اچھا اس چیز کا اتنا ٹیکس ہے، یہ صندوق ہے، اس میں کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا میں کھولوں گا تو نہیں، بس سمجھ لو اس میں سونا چاندی جواہرات ہیں. کتنا ٹیکس لگاؤ گے؟ لگاؤ. بہرحال ایک اچھے شوہر کے لیے اچھی بیوی سونے جواہرات سے کم تو نہیں ہوتی. میں نے کہا جتنا تمہیں ٹیکس لگانا ہے لگاؤ. اب اس کو شک ہوا کہ یہ آدمی اتنی آسانی سے ٹیکس کیسے دے رہا ہے. اس کو تو بہانہ بنا چاہیے، اس میں کچھ نہیں ہے، یا جتنا بھی ہو ٹیکس لگا لو اپنے حساب سے. خود بول بھی رہا ہے کہ سونے جواہرات ہیں، سمجھ لو. اس نے کہا کہ سونے جواہرات بھی ہیں تو بھائی کچھ تو ہم اس میں سے لیں. انہوں نے کہا بھائی کھولنا پڑے گا. نہیں میں تو نہیں کھولنے دوں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے، یہ باکس جو ہے وہ حاکم مصر کے پاس جائے گا. کہنے میں یہ بھی نہیں کرنے دوں گا. تو بڑے اس سے یہ طے ہوا کہ بھائی آپ دونوں ساتھ جائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس صندوق کے ساتھ گئے. حاکم مصر نے کہا بھائی آپ کو تو کھولنا پڑے گا ورنہ تو میں آپ کو سزا دوں گا یا قتل کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے چاروں ناچار اس کو کھولا تو اس میں سے بی بی سارہ نکلی. اب حاکم شام تھا، نشے میں دھت تھا اقتدار کے. اس نے جو ہے وہ دست درازی کی کوشش کی. کہتے ہیں اس نے جیسے ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ شل ہو گیا. اب وہ فوراً پہچان گیا کہ یہ شخص جو ہے کوئی اللہ کا ولی ہے، نبی ہے، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ شل ہو گیا. اس نے فوراً کہا ابراہیم میرے لیے دعا کرو، ہاتھ ٹھیک ہو جائے، اب میں ایسی حرکت نہیں کروں گا. ابراہیم نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اس نے پھر دست درازی کی، پھر ہاتھ شل ہو گیا. پھر وہ گڑ گڑایا کہ ابراہیم یہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دو، اب نہیں کروں گا. اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اس نے تیسری مرتبہ یہ حرکت کی. کہا ابراہیم اب تم دعا کر لو، اب میں نہیں کروں گا، اس کو ٹھیک کر دو. اس نے ٹھیک کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس فالج زدہ ہاتھ کو ٹھیک کیا. اور پھر اس نے کہا کہ ابراہیم میں تمہارے دین پہ ایمان لاتا ہوں، میں نہایت شرمندہ ہوں، اور میں اس کی تلافی کے لیے اپنی ایک کنیز تمہاری بیوی کے حوالے کرتا ہوں تحفتاً. اس کنیز کا نام تھا بی بی ہاجرہ، جو بعد میں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بنی. اور یوں جو ہے ابراہیم علیہ السلام. اب آپ یہ دیکھیے، آپ کے خیال میں کیا صرف یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا جس پہ وہ ایمان لائے؟ جی نہیں. دقت سے دیکھیے، زحمت کیجیے، تھوڑا سا اپنی فہم و فراست کو استعمال میں لائیے. تو ان کا معجزہ، ان کی غیرت اور ان کا عفو و درگزر، یہ 3 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ایمان لایا. اگر نہیں بھی لایا تو کم از کم ہمارے لیے 3 چیزیں سیکھنے کی ہیں کہ ایک مرد میں غیرت ہونی چاہیے، اپنی عورت کا خیال رکھے،
اور اس کے پردے اور حجاب کا خیال رکھے، اس کی عزت و ناموس کا خیال رکھے، اور عورتوں کو بھی چاہیے اگر مردوں کی طرف سے کوئی قید لگ رہی ہے تو اس کو بحسن و خوبی انجام دیں. یہ نہ کہیں اگر مرد نکلتے ہوئے کہے کہ بھئی ذرا اپنا حجاب ٹھیک کر لو، یہ شوخ رنگ کے یہ جو اسکارف ہیں، یہ شوخ رنگ کے جو حجابات ہیں اس کو ترک کر دو، نیلے پیلے لال جو پہن کے تم نکل رہی ہو یہ تو اور اٹریکٹیو لگ رہا ہے، لوگ تو تم کو اور دیکھیں گے. تو ایسے حجاب کا کیا فائدہ؟ حجاب تو اس کو کہتے ہیں کہ عورت چھپ جائے، لوگ متوجہ نہ ہوں. اگر آپ لال پیلے پنک ریڈ قسم کے اسکارف پہن کے نکلیں گے تو لوگ تو آپ کو اور دیکھیں گے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا حجاب کا؟ اگر کوئی آپ پہ قد و قن لگاتا ہے تو آپ فوراً کہہ دیتے ہیں بھئی آپ تو شک کرتے ہیں، آپ تو جو ہے خواہ کی پابندیاں لگاتے ہیں. تو اگر مرد غیرت کی بنا پر عورت پہ کچھ پابندی بھی لگاتا ہے تو وہ اپنی غیرت کی بنا پہ لگاتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں غیرت اگر مرد میں ہو تو اس کی خوبی ہے، عورت میں ہو تو اس کی خامی ہے. تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم حجاب کے معاملے میں اپنے مرد سے مکمل کوآپریٹ کریں. آپ کے مرد کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو آپ کے حجاب کی حفاظت کرے، بلکہ وہ آپ کی بے حجابی سے خوش ہوگا. عورت جتنی بے حجاب ہوگی، نامحرم عورت، وہ اس سے زیادہ خوش ہوگا. لیکن جب اپنی گھر کی عورت کی بات آتی ہے تو وہ شخص بھی غیرت مند بن جاتا ہے کہ نہیں میرے گھر کی عورت اس طرح باہر نہیں نکلے گی. تو خدارا ابراہیم علیہ السلام کی طرح مردوں کو چاہیے کہ اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں، اپنی عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، ان کے حجاب کی حفاظت کریں. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ مردوں کی غیرت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے ان کی پابندیوں کو قید نہ سمجھیں. جیسے مغرب نے کہا ہوا ہے کہ اسلام نے عورت کو جو ہے وہ قید میں ڈالا ہوا ہے. ابھی فرانس میں ہم نے سنا ہوگا برقنی پہ پابندی لگا دی. برقنی کیا ہے؟ آپ کا فیس اور آپ کے ہینڈز دو بس وہ کھلے رہیں گے. اب وہاں پہ کئی جو ہے خواتین بھی ہیں، مسلم خواتین، وہ بھی بیچ پہ جاتی ہیں اپنے بچوں کو لے کر شوہر وغیرہ کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، تو وہ تو برقنی پہنتی ہیں. برقنی جیسے میں نے آپ کو بتایا سوئم سوٹ ہوتا ہے لیکن آپ کا چہرہ اور ہاتھ. باقاعدہ فرانس کی پولیس گھوم رہی ہے فرینچ بیچز پہ کہ وہ دیکھے کون سی عورت با حجاب ہے اور اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں. یا تو حجاب اتارو یا پھر یہاں نہ بیٹھو یا پھر فائن دو. یہ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ نقاب پہ تو بالکل ہی پابندی ہے، اس پہ تو آپ فوراً جرمانہ لگ جائے گا آپ کو. تو وہ بڑا اچھا ایک وہ تھا لطیفہ کہ ایک عرب عورت سیلز گرل دکان پہ کھڑی ہوئی تھی، ایک بے حجاب نارمل سی، نارمل تو نہیں کہنا چاہیے، اب نارمل سی نارمل خاتون آئی، یعنی با حجاب، پورا نقاب بھی ڈلا ہوا اس کا. تو جو عرب عورت دکان پہ کھڑی ہوئی تھی اس نے فوراً اس عورت کو دیکھ کے کہا کہ یہ یو دا فنڈامنٹلسٹ، یو آر دا روٹ آف پرابلم. تم لوگوں کی وجہ سے فرانس میں مسلمانوں کے خلاف پرابلمز پیدا ہوئی ہیں اور لوگ اور پولیس والے ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تمہیں ضرورت کیا ہے اتنا سخت حجاب کرنے کی فرانس میں؟ تمہیں اگر یہ حجاب کرنا ہے، اپنا نقاب جو ہے اپنا چہرہ چھپانا ہے، مکمل طور پہ حجاب میں ملبوس ہونا ہے، تو جاؤ اپنے مسلم ملک جہاں سے تم آئی ہو. اس عورت نے نقاب ہٹائی اور اپنا حجاب اتارا اور کہنے لگی کہ میں عرب عورت نہیں ہوں، میں تو فرینچ وومن ہوں، میں تو فرینچ وومن ہوں، میں فرانسیسی خاتون ہوں، میں تو اسلام سے متاثر ہو کے میں نے یہ حجاب پہنا ہے. تم کیسی مسلمان عورت ہو کہ تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی اور تم حجاب نہیں کرتی؟ تو کہیں یہ نہ ہو جائے. وہی میں کہتا ہوں کہ امام جب آئیں گے یہ نہ ہو کہ وہ مغرب سے جو ہے لوگوں کو اتنا زیادہ ٹرینڈ بن گیا ہے مغرب سے قم جانے کا اور عالم دین بننے کا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آئے دن کوئی انجینئر، کوئی جو ہے ڈاکٹر، کوئی جو ہے آئی ٹی پروفیشنل، دھڑا دھڑ لوگ قم اور نجف جا رہے ہیں وہاں سے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ امریکہ اور یورپ میں اگر لوگ رہتے ہیں تو سب کے سب بے دین ہیں. کئی جیسے کہ لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے. اللہ نے وہاں بھی اگر فرعون پیدا کیے تو موسیٰ بھی پیدا کیے. رچرڈ نکاز ایک شخص کا نام ہے، الجیرین. اب نامعلوم وہ مسلمان ہے کیا ہے، نام سے وہ تھوڑا سا کراس لگتا ہے. رچرڈ نکاز اس نے اعلان کر دیا فرانس میں کہ جس عورت پر حجاب پہننے پر فائن لگے گا اس کا فائن میں دوں گا. پورے فرانس میں جس عورت پر فائن لگے گا وہ مجھے ای میل کر دے، فون کر دے، میں پہنچ جاؤں. کتنی عورتوں کے وہ فائن دے چکا ہے اب تک. اب ایک عورت ہے روزانہ وہ حجاب میں باہر نکلتی ہے، روزانہ اس پہ فائن لگے، وہ کب تک دے گی؟ تماچا ہے فرانس کی حکومت پر. نمبر ایک بات. نمبر دو، ابھی فرانس کی ایک عدالت نے باقاعدہ یہ حکم جاری کیا ہے کہ ہم اپنے شہر میں اس حجاب کو نہیں مانتے، یعنی اس پابندی کو نہیں مانتے. عورت حجاب کر کے باہر نکل سکتی ہے. ابھی کینیڈا سے خبر آئی ہے کہ سرکاری
جاب کے دوران مسلمان عورت حجاب کر سکتی ہے. ابھی خبر آئی ہے معاملہ. فرانس میں ایک کمپنی نے ملبوسات کی نمائش کروائی. کون سے ملبوسات بتاتے ہیں نا, کون سے ملبوسات؟ پینٹ شرٹ کی کروائی, کوٹ کی کروائی, اسکارف کی کروائی. ان کا ٹاپک کیا تھا؟ حجاب. فقط اور فقط حجاب ڈریسز کی نمائش کروائی اس کمپنی نے. اور وہ کمپنی ملٹی نیشنل, باہر کی کمپنی, کو مسلم کمپنی نہیں. فرانس کی حکومت ان کے اوپر چڑھ دوڑی, بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ, نان مسلم کمپنی, اور تم لوگ حجاب کو پروموٹ کر رہے ہو. کہیں گے جب سے آپ نے برقعی پہ پابندی لگائی ہے اس دن سے ہمارے حجاب کے پروڈکٹس کی سیل میں اضافہ ہو گیا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا سفر اور مصر کے حکام سے ان کی ملاقات اور ان کی یہ غیرت اور مصر کے حاکم کا اسلام قبول کرنا. اس کے بعد وہ فلسطین گئے. فلسطین اور اس کے بعد کیا حالات اور واقعات ان کے ساتھ پیش آئے اس کا تذکرہ 5 منٹ کے وقفے کے بعد. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا اور آپ فلسطین پہنچے. فلسطین پہنچنے کے بعد وہاں آباد ہوئے. لوط علیہ السلام کو 24 میل دور پہاڑی کے نیچے ایک گاؤں میں متعین کیا کہ آپ وہاں پہ جا کے تبلیغ کریں. لوط علیہ السلام نبی تھے اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے وہ رسول تھے. تو یہ ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 نبی یا رسول اور نبی ہوں. تو وہ آپ کی زیر نگرانی آپ کی شریعت کے مطابق لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 99 سال ہو گئی تھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایک اولاد دے, اور پھر انہوں نے بی بی سارہ سے کہا کہ تمہاری جو کنیز ہے ہاجرہ یہ مجھے دے دو, ہبہ کر دو, تاکہ میں جو ہوں اس سے نکاح کر لوں اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدن سے مجھے لڑکا دے دے. بی بی ہاجرہ سے ان کی شادی ہوئی. 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. بی بی سارہ کو جو کنیز دی تھی اس بادشاہ نے, دیکھیں اب یہ بھی ایک حکمت اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے بھی ابراہیم نے اس طرح کے بدقماش, بدتمیز, بد تہذیب اور اللہ کے نافرمان بادشاہ کو کیوں معاف کیا, کیوں 3 مرتبہ اللہ سے درخواست کی. تو آپ دیکھیں معاف کرنے کی صورت میں نہ صرف وہ مسلمان ہوا, دین حنیف پر آیا, بلکہ اس نے کنیز دی بی بی ہاجرہ. بی بی ہاجرہ سے ان کی شادی ہوئی, اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے پیدا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کے ساتھ زیادہ گزرتا, اور بی بی سارہ کو دیکھ کر تھوڑا سا خلق ہوتا, اور انہوں نے دعا شروع کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک بیٹا دے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر مبارک 120 سال کو پہنچی تو جناب اسحاق پیدا ہوئے جناب سارہ کے بدن سے, اور خود بی بی سارہ کی عمر جو تھی وہ 91 سال تھی, 91. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس سے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بے شک بہت بڑی عمر تھی, ٹوٹل کل عمر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 175 سال تھی, لیکن پھر بھی 91 سال بہت زیادہ عمر ہوتی ہے, یا 99 سال یا 120 سال. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا, بی بی ہاجرہ کی بدن سے پہلے اور پھر بی بی سارہ کے بدن سے, اور اسماعیل اور اسحاق دونوں آگے چل کے نبی بنے, بلکہ ان کی نسلیں بھی نبی بنی. بی بی اسحاق جناب اسحاق کے بعد حضرت یعقوب جو ہے وہ نبی بنے, ان کے بیٹے. حضرت یعقوب کے بعد ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی بنے. ابھی یوسف کے بھائیوں میں سے لاوی یا یہودا کی نسل میں سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی کہلائے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ عیسائی کہلائے. اور اس طرف اسماعیل علیہ السلام سے رسول اللہ پیدا ہوئے. جناب زید کو جب ایک بادشاہ بنو امیہ کے بادشاہ نے بلایا اور سر دربار ذلیل کرنا چاہا اور کنیز زادہ کہہ کے مخاطب کیا, تو جناب زید نے کہا کہ تم مجھے کیوں کنیز زادہ کہہ رہے ہو, اسماعیل خود کنیز زادے تھے.
خود بی بی ہاجرہ کے بدن سے تھے جو کنیز تھی، اور اسماعیل کی نسل سے رسول اللہ پیدا ہوئے۔ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ تو یہودی، عیسائی اور مسلمان، دیکھا جائے ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں ہی میں سے ایک اولاد یا ایک نبی کے ماننے والے ہیں، تو مذہباً ہم سب کزنز ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ اس لیے اگر آپ انٹرنیٹ پہ تلاش کریں مذاہب یا مذہب، تو اس میں لکھا ہوا آتا ہے ابراہیمی مذاہب اور غیر ابراہیمی مذاہب۔ ابراہیمی مذاہب یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان، غیر ابراہیمی مذاہب یعنی ہندو، سکھ، بدھ مذہب، جین مذہب، یہ تمام مذاہب آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح دنیا میں اس طرح کی کلاسیفیکیشن ہے مذاہب کے اعتبار سے۔ بلکہ ہندوؤں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی بابل کے بت پرست ہیں کہ جو اب تک چلے آ رہے ہیں، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، یا اگر قبول کر بھی لیا تھا تو دوبارہ اپنی بت پرستی کی طرف لوٹ گئے۔ بہرحال یہاں پر آ کر ہمیں ایک بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی انسان مایوس نہ ہو۔ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ یوسف آیت نمبر 87 کہ بے شک اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے کافروں کے، الا القوم الکافرون۔ مایوسی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ مایوسی، اچھا اپنے آپ سے مایوسی پھر بھی تواضع انکساری کے باعث جائز ہے۔ خود چوتھے امام کی دعا میں ہے کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہوں لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں۔ خیر وہ تو گناہ نہیں کرتے ہوں گے، معصوم ہیں وہ، لیکن ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ اس طرح دعا کرو کہ گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا اپنے گناہوں کی طرف، لیکن جب میں تیری رحمت کی طرف دیکھتا ہوں، رحمانیت کی طرف، رحیمیت کی طرف، درگزر کی طرف، تو مجھے لگتا ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ سے مایوس ہونا اللہ چاہتا ہی نہیں۔ ہمارے جو ہیں وہ گھر خوشحالی ہے، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ میں نیک بنوں، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ میں جو ہوں امتحان میں کامیاب ہوں، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ مجھے نوکری ملے، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ میں حج پہ جاؤں یا زیارت پہ، مجھے اللہ بلاتا نہیں، یا اللہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی جب بلاوا آئے گا تو جائیں گے۔ تو بھائی اپنی محنت کریں، آپ خود سوچیں کہ آپ کی جیب میں استطاعت ہے کہ نہیں ہے، آپ پہ حج واجب ہے کہ نہیں ہے۔ اب بلانے نہ بلانے کا کیا سوال، اللہ نے آپ کو استطاعت دے دی معاشی طور پہ اور دیگر حوالوں سے، تو بس ٹھیک ہے، اب آپ پہ حج واجب ہو گیا، آپ جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا سوائے وہ کہ جو کافر ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین میں کچھ عرصے ٹھہرے اور اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی تو بی بی سارہ کی بی بی ہاجرہ کے ساتھ ایک رقابت پیدا ہوئی، وہ شوکن والا حساب۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے یعقوب علیہ السلام کے اس میں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو بی بی سارہ کو ایک تھوڑی سی رقابت محسوس ہوئی اور ان کو گوارا نہ ہوا کہ بی بی ہاجرہ جو میری کنیز تھی کسی زمانے میں، اب جو ہے وہ مجھ پر اس کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کا امتحان لینا مقصود تھا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کے مکے چلے جاؤ۔ جو ابراہیم علیہ السلام مکے آئے، جس کا تذکرہ جو ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ مکے آئے تو اسی جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا جہاں پہ پہلے اللہ کا گھر تھا، خانہ کعبہ تھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں اس جگہ اپنی ذریت میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، اس وادی میں جو کہ غیر آباد ہے، عند بیتک المحرم، اس جگہ جہاں کہ تیرا گھر ہے۔ یعنی اس کا مائنس پوائنٹ یہ تھا کہ وہاں آبادی نہیں تھی، سامان حیات نہیں تھا، پانی نہیں تھا، شجر نباتات
حیوانات نہیں تھے، انسان کی بقا کا سامان نہیں تھا، مرنا یقینی تھا، لیکن یہ قیاس بھی تھی کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر جو آئے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، جو اللہ کا مہمان ہو اللہ اس کو بھوکا نہیں جانے دے گا، اس کو مارے گا نہیں۔ تو ابراہیم کو یہ بھی جو ہے وہ آس تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اسماعیل کو وہاں چھوڑا۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کو اجازت نہیں دی کہ ان کے ساتھ رہیں، ان کے لیے صاحبان فراہم کریں، ورنہ گھر بناتے، جھگی بناتے، کوئی چھوٹا موٹا گھر تیار کرتے، سامان وہاں پہ ڈالتے، جس طرح وہ جو عابد تھا سال بھر کا سامان لے جاتا تھا اور پھر آتے نہیں، بالکل ویسے ہی ایز اٹ از چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن ابھی آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی گیا ہوگا، دور دراز کے رشتہ داروں میں یا جاننے والوں میں حج پہ، آپ ان سے پوچھیں کتنی پریشانی ہو رہی ہوگی ان کو جاتے ہوئے کہ ہم جو ہیں وہ جا رہے ہیں تو ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یا بیوی جا رہی ہے تو یہ شوہر اور میرے بچے، یا شوہر جا رہے ہیں تو میرے بچے، یا میاں بیوی دونوں جا رہے ہیں تو بچوں کی فکر۔ حالانکہ ہم شہر میں رہ رہے ہیں، گھر ہے، کھانا پینا ہے، گاڑی ہے، اسکول ہے، رشتہ دار ہیں، پورا شہر بھرا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوگا وہاں، کوئی بھی نہیں، آدم نہ آدم زاد، اور ابراہیم بس چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ فقط ایک دعا پہ ان دا بیتک المحرم، یہ تیرا گھر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جانے لگے تو مقام ذی طوا، توے سے مقام ذی طوا پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک نشیب تھا، نشیب پہ جب اترنے لگے تو مکہ شہر اوجھل ہونے لگا۔ انہوں نے پھر جو ہے وہ دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ سورہ ابراہیم کا ٹکڑا ہے، آیت نمبر 140-141۔ کیا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری ذریت میں سے بھی، ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین اور مومنین کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، کس دن؟ یوم قیامت کے دن، یوم حساب کے دن۔ تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ سے وہ کہاں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت فرما، کہ اللہ ان کو پانی فراہم فرما، ان کو غذا فراہم فرما، ان کو درندوں سے بچا، ان کو صحت دے، بیماری سے دور رکھ، کوئی دنیاوی دعا نہیں۔ دعا مانگ رہے ہیں تو نماز قائم کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں تو مومنین کی مغفرت کی دعا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے چلے گئے فلسطین۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کیا اثر ہوا۔ اچھا، خود ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی وجہ سے کافی اپریشیٹ بھی کیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، کہ بے شک ابراہیم حلیم تھے، حلیم یعنی بردبار، انکسار، منکسر، بے شک ابراہیم منکسر تھے، منکسر المزاج تھے، اور ہماری طرف پلٹنے والے تھے۔ منیب کہتے ہیں پلٹنے والے کو، بار بار رجوع کرنے والے کو۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ اور اسماعیل، اور کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ، عورت اور بچہ دونوں کمزور، اپنی اوڑھنی اپنی چادر کو درخت کے اوپر ڈالا، ٹہنیوں پر سایہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے شیر خوار بچہ کتنے گھنٹے رہ سکتا ہے پانی کے بغیر، 2 گھنٹے 4 گھنٹے۔ رونے لگے اسماعیل علیہ السلام۔ بی بی ہاجرہ وہاں سے اٹھی اور پانی کی تلاش میں نکلی۔ سامنے کوہ صفا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ سے تھوڑے سے فاصلے پہ جہاں پہ ہم سعی کرتے ہیں، صفا برفا 2 پہاڑ، صفا پہاڑ پہ آدم علیہ السلام اترے تھے جنت سے آنے کے بعد، اور مروہ پہاڑ پر حضرت حوا علیہ السلام اتری تھی۔ تو بی بی ہاجرہ نے کوہ صفا پہ چڑھ کر چاروں طرف دیکھا کہ کہیں پانی ہو، تو دیکھا کوہ مروہ کے دامن میں، پہاڑ کے نیچے، پہاڑ کے دامن میں پانی ہے۔ تو فوراً کوہ صفا سے اتری اور بھاگتے ہوئے کوہ مروہ کی طرف گئی۔ جب وہاں جا کے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں، پانی نہیں۔ پھر دوبارہ وہ کوہ مروہ پہ چڑھی، چاروں طرف دیکھا،
تو پتہ چلا کہ کوہ صفا کے دامن میں پانی ہے. پھر وہاں سے اتری اور کوہ مروہ کوہ صفا کی طرف دوڑتی ہوئی چلی. کوہ صفا کے دامن میں پہنچی تو وہاں پہ پانی نہیں تھا. پھر کوہ صفا کی چوٹی پہ چڑھی, چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے دو, اور پھر وہاں چڑھ کے دیکھا چاروں طرف کہیں پانی نظر آئے تو پتہ چلا کہ پھر کوہ مروہ کے دامن میں پانی نظر آ رہا ہے. پھر اس کی طرف بھاگی. اس طرح 7 چکر لگائی. آپ نے فزکس میں ایک فنامنا پڑھا ہوگا, میراج, اردو میں سراب جسے کہتے ہیں, کہ یہ جو لیئرز ہوتی ہیں ہوا کی, وہ جب گرم ہو کے اوپر جاتی ہیں تو دے بیکم لائٹر میڈیم. لائٹر میڈیم ہوتی ہے اور نیچے ڈینسر میڈیم ہوتا ہے. تو لائٹ جب لائٹر میڈیم سے ڈینسر میڈیم کی طرف سفر کرتی ہے تو وہ نارمل کی طرف جھک جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ڈینسر سے لائٹر میڈیم کی طرف جاتی ہے تو وہ نارمل سے ہٹ جاتی ہے, جس کو ہم ریفریکشن کہتے ہیں. تو لائٹ ریفریکٹ ہوتی ہے کہاں پہ؟ ڈیزرٹ میں, بیکاز آف دا ڈفرنٹ لیئرس. لائٹر میڈیم ہے ڈینسر میڈیم کی وجہ سے. کثیف واسطہ اور لطیف واسطہ, اور وہ ریفلیکٹ ہو کے دوبارہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے, اور انسان کو لگتا ہے کہ وہاں پانی پڑا ہوا ہے. اور یہ صحرا میں بیچاروں کے ساتھ بہت ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ صحرا میں سفر کرتے ہیں. بہرحال 7 مرتبہ چکر لگانے کے بعد ان کو اسماعیل علیہ السلام کی فکر ہوئی. یا تو ان کی آواز آنا بند ہوئی یا زیادہ بلند ہو گئی, وہ فکر مند ہوئی. واپس پلٹی تو پتہ چلا کہ اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ابل رہا ہے, جس کو دیکھ کے انہوں نے کہا زم زم, یعنی رک جا رک جا. اور وہ ایسا چلا, ایسا جاری ہوا کہ اب تک جاری ہے. اس کو دیکھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اس کو دیکھ کر قبیلہ جرہم تھا, کہاں پہ؟ عرفات کے میدان میں. یعنی اتنی دور لوگ رہا کرتے تھے خانہ کعبہ سے, کیونکہ وہاں پہ کوئی بقائے حیات کا سامان ہی نہیں تھا, پانی نہیں تھا, کوئی نباتات نہیں تھے, جانور نہیں تھے. وہاں سے قبیلہ جرہم اٹھ کے یہاں پر آیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں پانی دے دیں. پانی دے دیا گیا. ان کی دیکھا دیکھی اور بھی لوگ آنے لگے اور پورا شہر آباد ہو گیا. اچھا, انہوں نے کہا بھی بی بی ہاجرہ سے, اسماعیل سے, کہ بھئی آپ اس کا ماہانہ کچھ باندھ لیں اور اتنے پیسوں میں ہمیں طے کر لیں. لیکن انہوں نے کبھی بھی اجرت نہیں لی اس پانی کی. اور یہ اللہ کے نیک بندوں, منتخب بندوں کی سنت ہے, کبھی بھی پانی کی اجرت نہیں لیتے, بلکہ کسی چیز کی بھی اجرت نہیں لیتے سوائے اپنے قرابت داروں کی, جسے کہتے ہیں مودت کے لیے رسول اللہ نے جو مانگی تھی, جو وہ بھی امت نے نہ دی. آپ کو یاد ہوگا جنگ صفین میں جب مولا علی کے لوگوں نے, ساتھیوں نے قبضہ کیا تھا دریائے فرات پر, تو اس میں سے پانی خود بھی استعمال کیا اور حاکم شام کی فوج کے سپاہیوں کو بھی دیا. حاکم فوج کے سپاہیوں نے جب قبضہ کیا تو اپنے لوگوں کو تو پانی دیا, لیکن مولا کے ساتھیوں کو پانی نہیں دیا. پھر مولا کے ساتھیوں نے جب قبضہ کیا تو اپنے لوگوں کو پانی دیا اور دوسروں کو بھی پانی دیا. اس طرح کئی مرتبہ ایک دوسرے کا قبضہ ہوا. جب بھی مولا کے لوگوں کا قبضہ ہوتا دریا پہ, نہ صرف یہ کہ وہ خود پانی لیتے, دوسروں کو بھی دیتے, اور جب ان کا قبضہ ہوتا تو جو ہے وہ پانی بند کر دیا جاتا. تو یہ انبیاء کی, ائمہ کی سنت ہے کہ کبھی بھی پانی کی بندش نہیں کرتے. یہ تو فوج اشقیہ تھی جس نے کربلا میں پانی کی بندش کی اور انسانیت کے درجے سے بھی نیچے گر گئے یہ لوگ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی ایک ایسی چیز ہے, آپ کسی سے بھی کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں کہ بڑی پیاس لگ رہی ہے, ذرا ایک گلاس پانی دے دیجئے. کبھی آپ نے کہا کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے, 2 روٹی دے دیجئے یا کھانا کھلا دیجئے, فوراً ایک لیبل لگ جائے گا, بھائی آپ بھکاری ہیں, فقیر ہیں. کتنی شرم آتی ہے کسی کو کہتے ہوئے. آپ کہیں جائیں, آپ کو پانی پلائے گا, چائے بھی چلیں آپ پی لیں. پاکستان میں تو چائے بھی پانی کے ساتھ پی جاتی ہے, لیکن بسکٹ کو ہاتھ لگا دے تھوڑا سا آدمی ہاتھ کب کب آئے گا سوچے گا, یا کھانے کھاتے ہوئے تھوڑا سا آدمی شرمائے گا. تو کھانا نہیں مانگتا آدمی کبھی, یا کھانا مانگتا تو سوچتا ہے اس کو پے بیک کیسے کروں. ہوٹلوں میں بھی آپ دیکھیں, خیر اب تو بڑے ہوٹلوں میں جو ہے پانی جو ہے وہ پے کر کے لینا پڑتا ہے. آپ سمندر میں 2 دریا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نیچے پانی پانی ہوتا ہے, اور پانی منگاؤ تو پیسے دینا پڑتے ہیں. آدمی وہیں پانی پانی ہو جاتا ہے. سمندر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, 2 دریا پہ بیٹھا ہوا ہے, اور پانی منگاؤ تو پانی 100 روپے کی بوتل. پھر لوگوں نے اب کیا کیا, اس خفت کو مٹانے کے لیے کہ بھئی پانی ہم بیچ رہے ہیں, پانی نہیں بیچ رہے ہیں, پانی میں وٹامن ڈالا ہوا ہم نے, تو وٹامن والا پانی مارکیٹ میں بک رہا ہے. فلیورڈ پانی آ گیا ہے اب, لیمن فلیور, اورنج فلیور, بنانا فلیور, جو آپ کو فلیور پسند ہے وہ پانی پیے. ہم پانی کی قیمت تھوڑی لے رہے ہیں,
ہم تو اس میں موجود وٹامن یا فلیور کی قیمت دے رہے ہیں. بہرحال تو پانی سمندر دریا ہر جگہ موجود ہے، آپ چاہیں تو اس کو پئیں، اور شاید اس لیے بھی قیمت نہیں ہونی چاہیے تو کہ پانی کو جب آپ نکالتے ہیں تو ایز اٹ از پی سکتے ہیں. لیکن گندم، گیہوں، سبزی اور دیگر چیزیں، سبزی وغیرہ تو نہیں، یہ گندم گیہوں اناج ہے، اس کو پکانا پڑتا ہے، اس کی خدمت کی عوض آپ کو کچھ پے کرنا پڑتا ہے. بہرحال اسماعیل علیہ السلام نے اس کی کوئی قیمت نہیں لی، اور وہاں پہ پورے قبیلے آباد ہوئے، اور الحمدللہ جو ہے لوگوں نے اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا. یہاں پہ ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، ہمارے لیے ایک پیغام ہے، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنی سکت کے مطابق مقابلہ کرنا چاہیے. مطلب دیکھیں، اگر خدا نخواستہ گھر میں آگ لگے تو آپ الگ طریقے سے بجھائیں گے، دوسرا جو ہوگا وہ کوئی اور طریقے سے بجھائے گا. بچہ جو ہے وہ گلاس سے پانی ڈالے گا یا کسی طرح ہاتھ سے پانی ڈالے گا، لیکن وہ بھی کوشش کرے گا کس طرح میں پانی بجھاؤں. تو آپ بس یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دعا کا کہا گیا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کو منع کیا گیا، انہوں نے فقط دعا پہ اکتفا کیا. بی بی ہاجرہ اور اور حضرت اسماعیل بچے تھے، عورت تھی، کمزور ہونے کے ناطے انہیں کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو کرنا چاہیے تھی دعا، لیکن انہوں نے اپنی سکت کے مقابلے، سکت کی حیثیت میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کی استطاعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو بی بی ہاجرہ کو کہا گیا بس ٹھیک ہے، تم کوہ صفا مروہ کی، وہ بھی کہتی تھی میں کیا کروں گی، میں تو عورت ہوں، میں بھاگ دوڑ کر کے کیا کروں گی. اس بھاگ دوڑ کو حج کا رکن بنا دیا، اس کے بغیر جو ہے وہ حج نہیں ہو سکتا. تو بی بی ہاجرہ نے جو کرنا تھا وہ اچھا اسماعیل کہہ سکتے تھے میں تو بچہ ہوں، میں کیا کروں گا، نہیں، ان کو کہا گیا تم ایڑیاں رگڑو. میرے ایڑیاں رگڑنے سے کیا ہوگا، بڑوں کے کچھ کرنے سے، بھاگ دوڑ سے تو کچھ ہو جائے گا. دیکھو کیا ہوا، ایڑیاں رگڑنے سے پانی وہیں سے نکلا. تو بچوں کو سمجھائیے، بڑوں کو سمجھائیے، عورتوں کو سمجھائیے کہ ہر شخص کو اپنے اپنے مقام، مرتبے اور اپنی حیثیت کے مقابلے استعمال کرتے ہوئے، طاقت کو استعمال کرتے ہوئے دین کا کام کرنا، اپنا بچاؤ کرنا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح معجزاتی طور پہ ان کی حفاظت کی اور جس طرح ان کو جو ہے وہ محفوظ رکھا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہیں پہ پل بڑھ کے جوان ہوئے. ہماری گفتگو کا 7واں مرحلہ ازواج اسماعیل. وہاں پہ ایک عورت تھی سامہ، وہ سامہ کا الف نکال دیں، سامہ سین الف میم ہے، اس سے انہوں نے شادی کی. تو ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے تھے فلسطین سے ملنے کے لیے. تو جب آئے تو وہ عورت سامہ موجود تھی گھر پہ، اور آپ اس سے ملے تو کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کہہ لیں گے وہ تو شکار پہ گئے. کہہ لیں کیسی گزر رہی ہے؟ کہہ لیں بہت بری گزر رہی ہے. کیوں خیریت؟ یہ نہیں ہے گھر میں، وہ نہیں ہے، سنتے نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں اور بہت دیر میں آتے ہیں، جس طرح کراچی ہمارے پاکستان کی ہوتے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے ان کو، گھر کا بجٹ ہمارا آؤٹ ہوا جا رہا ہے، ان کو فکر نہیں ہے. اور میں اپنے گھر میں بڑی خوش تھی، میرے ماں باپ تو اتنا کھلاتے پلاتے تھے، روزانہ جو ہے وہ یہ کچھ آتا تھا، اور اتنے کپڑے جو ہے میں نئے نئے سلواتی تھی ہر مہینے، وغیرہ وغیرہ جو ہوتی ہیں عورتیں، شکوے شکایت کرنا. تمام عورتوں کی بات نہیں کر رہا میں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اپنے شوہر کو کہنا جب وہ شکار سے واپس آئے کہ اپنی چوکھٹ بدل لے. وہ بھی سیدھی سادھی عورت تھی. جب آدمی کا دماغ کہیں اور استعمال ہو تو پھر اس جگہ استعمال نہیں ہوتا صحیح جگہ پہ. وہ آئے تو بڑے اس سے کہا کہ ایک آدمی آیا تھا اس طرح کا، اس نے کہا اپنی گھر کی چوکھٹ بدل لیں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بالکل بدل لوں گا، آپ فکر نہ کریں. تو وہ سمجھ گئے، انہوں نے چوکھٹ بدل لی اور اس بیوی کو طلاق دے دی. دوسری بیوی سے شادی کی. ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ آئے تو دوسری بیوی کو دیکھا اور پھر وہی سوال کیا کیسی گزر رہی ہے، تمہارا شوہر کہاں ہے، کیا حال چال ہے. تو بہت تعریف کی اپنے شوہر کی اور کہا بہت اچھی گزر رہی ہے، پہلے سے بہت خوش، زیادہ میں خوش ہوں، بہت ہی اچھا شوہر مجھے ملا ہے، بہت نیک، میرا خیال رکھنے والا، اللہ کی ہر نعمت ہے. اور آپ بتائیے میں آپ کی خدمت کیا کروں، آپ کے ہاتھ پیر دھلاؤں، آپ کو کھانا دوں، آپ کو بٹھاؤں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بس میرے فقط پیر دھلوا دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے سواری پہ بیٹھے بیٹھے اپنے پیر کسی پتھر پہ رکھے اور اس نے پیر دھلائے اور اس پہ ان کے نشان رہ گئے. پھر اسماعیل علیہ السلام نے جب آئے تو وہ نشان دیکھے اور ان کی بیوی نے بتایا ایسے ایسے آدمی تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا کہ اپنے شوہر کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا اور اس کا احترام کرنا. تو نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ واقعی احترام کے قابل ہوتی ہے، رکھنے کے قابل نہیں ہوتی بلکہ احترام کرنے کے قابل ہوتی ہے، عزت کرنے کے قابل ہوتی ہے. یہاں ایک جملہ ہم اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہیں گے کہ ابراہیم کے کہنے پر ان کے بیٹے اسماعیل نے اپنی زوجہ کو چھوڑ دیا.
ہمارا نوجوان والدین کے کہنے پہ اپنی محبوبہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ بیوی بن چکی ہے، اس کو طلاق دینے کے لیے وہ تیار ہے، اور ایک لڑکی جو بیوی نہیں بنی اس میں ہزار خامیاں کیڑے ہیں، اور آپ کے والدین کہہ رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ تیار نہیں، والدین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. بہرحال اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا. اچھا، خانہ کعبہ وہاں پہلے بن چکا تھا، آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کے طوفان میں وہ بہہ گیا تھا. جبرائیل نے اتر کے پوری باؤنڈری وال ان کو بتائی کہ بھئی یہ حدود ہیں اور اس طرح بنائیے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے بنانا شروع کیا، اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب ابراہیم بلند کر رہے تھے اللہ کے گھر کے ستونوں کو، اور اسماعیل بھی، وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے اللہ ہمارے اس نیک کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اترے اور آپ کو جو ہے حج کے مناسک سکھائے اور سمجھایا، سعی، رمی، طواف، مزدلفہ، منا اور عرفات کے احکامات. اور پھر انہوں نے جو ہے آواز دی لوگوں کو کہ لوگوں حج کے لیے آؤ، اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا کہ جو حج موقوف ہو چکا تھا، اللہ کا گھر جو پہلے بہہ چکا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا. یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا، یہ جو آیات کا ٹکڑا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دیکھیں اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل، اور اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم خانہ کعبے کی تعمیر کرو. اور جب اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق انہوں نے گھر کی تعمیر کر دی تو ان کو کہنا چاہیے اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی. انہوں نے کے باوجود کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے رب، ہمارے رب ہماری نیکی کو قبول فرما. ہم نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زیارت، حج، عمرے پہ جاتے ہیں، کیسے فخر سر سے ہمارا سر جو ہے فخر سے بلند ہو جاتا ہے. حج کر لیا ہم نے، عمرہ کر لیا، زیارت کر لی، مطلب سارے گناہ ہمارے معاف ہو گئے، اب جو ہم جنتی ہو گئے. آپ کو کیا پتا آپ کا حج قبول ہوا کہ نہیں، آپ کی نیکیاں قبول ہوئیں کہ نہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے آپ کتنے ہی دیندار صحیح، ذرا اپنے آپ سے پوچھئے آپ نے جو نیکیاں اب تک کی کیا اللہ نے ان کو قبول کر لیا؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ ابھی آج جو اپنے ظہرین کی نماز پڑھی ہے کیا اللہ نے قبول کر لی ہوگی؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب تک جو آپ نے گناہ کیے ہیں کیا اللہ نے معاف کر دیا؟ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دیندار بنا دیا ہے، آپ ہوتا ہے کہ آپ گناہ کرتے ہیں اس کے بعد دین کی طرف پلٹ جاتے ہیں، نیکوکار ہو جاتے ہیں، لیکن اس بات کی ضمانت کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے گناہ کو معاف کر دیا؟ تو آخری دم تک یہ بات کو سوچتے رہیں کہ آپ کی جو نیکیاں ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے قبول نہ کی ہو. اسی طرح اپنے گناہوں کے بارے میں بھی سوچتے رہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف نہ کیا ہو. اگر آپ یہ سوچیں گے پھر کہیں جا کے اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول کرے گا. اپنی نیکیوں سے متعلق تذبذب کا شکار رہیے، شک و تردد کا شکار رہیے، یقینی صورتحال کا شکار نہیں رہیے کہ بس اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبول کر لی ہوگی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب آزمائش میں ڈالا، ایک ایسی آزمائش جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی پہ نہیں پڑی ہوگی. ہماری گفتگو کا نواں مرحلہ عظیم قربانی. ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے دوست تھے. ایک دفعہ اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے اپنے گھر پلٹے. ابراہیم علیہ السلام کی نظر ان پہ پڑی. جب باپ اپنے بیٹے کو کافی دنوں بعد دیکھتا ہے اور جوان دیکھتا ہے تو اس کا سینہ بھی خوشی سے پھول جاتا ہے کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ اتنا جوان ہو گیا، اتنا خوبصورت، اتنا خوبرو، اتنا طاقتور، اتنا حسین. اور دل میں اپنے بیٹے کی محبت عود کرائی. ماں بھی اپنے بیٹے کو بعض اوقات دیکھتی ہے تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی تعریف کرتی ہے. تو باپ جب دیکھے گا، باپ تو اپنی اولاد کو اتنا غور سے نہیں دیکھتا جتنا عورت دیکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ میں ابراہیم کو آزماؤں گا، کیونکہ ابراہیم کے دل میں اب بیٹے کی محبت آ گئی ہے. اور ہم رسول کی تاریخ اور سیرت میں نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال، پھر کچھ عرصے بعد ماں کا انتقال، پھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب کا انتقال، پھر کچھ عرصے بعد ابو طالب کا انتقال.
پھر بی بی خدیجہ کا انتقال، تو پہ در پہ ان کی محبوب پسندیدہ ترین شخصیتوں کا انتقال ہوتا رہا اور وہ ان سے بچھڑتی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ کو اپنی محبت میں سچا پایا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی محبت اپنے بیٹے کے لیے جب ان کے دل میں پیدا ہوئی تو اللہ نے کہا میں ان کی آزمائش کروں گا۔ جس دن انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا اور ان کی محبت ان کے دل میں عود کر آئی تھی، اسی دن انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ 8 ذی الحج کو دیکھا، اس لیے 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، خواب دیکھے جانے والا دن۔ دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھا، اب ان کو یقین ہو گیا، معرفت ہو گئی کہ یہ خواب سچا ہے اور اس کو سچا کر دکھانا ہے، سچ کر دکھانا ہے، اس لیے اس دن کو یعنی 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس میں وقوف عرفہ ہوتا ہے، دعائے عرفہ آپ پڑھتے ہیں اور عرفہ کے اعمال کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ تو خیر پہلی ذی الحج سے 9 ذی الحج تک بہت مستحب ہے، اور جو یہ روزے رکھتا ہے 9 روزے اس کو پوری عمر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ خصوصی طور پہ 9 ذی الحج کا روزہ بہت زیادہ تاکیدی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تیسری مرتبہ جب یہ خواب دکھا تو انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے کو سنایا۔ جب بیٹے نے بغیر کسی تردد، شک اور اضطراب کے فوراً کہا کہ اے میرے والد، آپ حکم خداوندی بجا لائیں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یعنی وہ تیار ہو گئے ذبح ہونے کے لیے۔ اب باپ اور بیٹا قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں، ادھر شیطان نے اپنا وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ پہلے وہ بی بی ہاجرہ کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو تمہارا کیسا ظالم شوہر ہے، تمہارے بیٹے کو جو بڑی منت و مرادوں سے ہوا ہے اس کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کون باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ بی بی ہاجرہ نے اس کو کنکریاں ماری۔ اچھا یہ بتائیے کہ کنکری مار کے شیطان مر جاتا ہے کیا؟ انہوں نے جو کنکری ماری ہوگی تو وہ شیطان کے سامنے کھڑا ہوا تھا ان کے، یا جب وہ مار رہی تھی تو وہ کیا گن سے مار رہی تھی جو اس کو بلیٹس لگ رہی تھیں اور وہ جو ہے پیٹ پکڑ کے اور سر پکڑ کے اور پھر مر گیا خون میں لت پت؟ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر وہی بات کہ انسان کے اندر جتنی سخت ہو اتنی وہ ضرور کوشش کرے۔ آپ گلی سے گزرتے ہیں، کتا بھونکتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ پتھر مارتے ہیں۔ تو آپ کا ارادہ حقیقت میں کتے کو مارنے کا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ پھوٹ جائے، دانت ٹوٹ جائے، یا اس کا خون نکل آئے اور بلیڈنگ اتنی ہو کہ مر جائے؟ ایسا کبھی کوئی سوچتا ہے؟ صرف اس لیے مارتے ہیں کہ کتے کے دل میں ہماری دہشت بیٹھ جائے۔ ہم تم کو پتھر بھی مار سکتے ہیں، تو گن بھی مار سکتے ہیں، توپ کا گولا بھی مار سکتے ہیں، تم کو جان سے بھی مار سکتے ہیں۔ تو ڈر کے سہمر سہل کے چلا جاتا ہے۔ تو بی بی ہاجرہ کا کہنا یہی تھا، ایک سمبولک جیسچر ہے کہ میں تمہاری اتنی دشمن ہوں کہ میں تم کو قتل بھی کر سکتی ہوں، میرا بس چلے۔ اب یہی شیطان جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا کہ کیوں تم اتنی قربانیوں کے باوجود اب ایک اور قربانی دینے چلے ہو، اپنے بیٹے کو اپنی نسل منقطع کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی وہ شیطان وسوسے ڈال سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو کنکریاں ماری، یہ بھی ایک سمبولک جیسچر۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، ان کو بہکایا کہ تم اپنے باپ کی بات نہیں ماننا اور یہ تمہیں جو ہے قتل کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری۔ جس مقام پہ بی بی ہاجرہ کو شیطان نے بہکایا اور اس مقام پر انہیں کنکریاں ماری، آج اس مقام پر ایک ستون ہے، علامتی ستون، جہاں پہ حاجی جو ہے وہ کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ پہلا ستون ہے جہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں جمرہ وسطیٰ۔ لوگ من کہتے ہیں نا کہ یہ وسطیٰ کو پہلے کیوں ماری جاتی ہے؟ تو پہلے بی بی ہاجرہ کو بہکایا تھا، اور جس مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا شیطان نے، اس مقام کو کہتے ہیں جمرہ اولا، یعنی پہلا شیطان یا بڑا شیطان۔ اس کے بعد جمرہ صغرا، یعنی اس جگہ پہ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا۔ اب بہرحال دونوں باپ بیٹے قربان گاہ کی طرف جاتے ہیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کا رویہ اور انداز دیکھیے، ایک بے چارگی، بے کسی، اضطراب، پریشانی، ٹینشن کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ویل کمپوزڈ، ایک دانشور، ایک مفکر، ایک بڑا آدمی، جس طرح موت کو گلے لگاتا ہے اس طرح۔ باقاعدہ انہوں نے اپنے باپ کو وصیتیں کی ہیں، 6 یا 7 وصیتیں، مرنے سے پہلے، ذبح ہونے سے پہلے۔ اور کیا وصیتیں کی ہیں، آپ حیران رہ جائیں۔ نمبر 1، میرا پیرہن اتار دیجئے گا کہ ذبح کرتے وقت یہ خون آلود نہ ہو جائے،
کہ جس کو دھونے کی زحمت آپ کو کرنی پڑے اور جس کو دیکھ کر میری ماں کا دل تڑپ اٹھے. بی بی سیدہ نے بھی کھانا وانا پکا لیا تھا نا اپنی شہادت سے پہلے کہ میرے غم میں میرے بچوں کو کھانا دینا نہ بھول جائیں لوگ. تو دیکھیں کہ لوگوں کو زحمت دینا گوارا نہیں نبی کو، معصوم کو، کہ مرنے سے پہلے میرے پیرہن کو اتار لیں تاکہ خون آلود نہ. پھر نمبر 2 وصیت، مجھے اپنا پیرہن پہنا دیجئے تاکہ آپ کے پیرہن کی خوشبو سے میرے اندر ایک عزم مصمم اور استقامت پیدا ہو. آپ کے پیرہن کی خوشبو سے. اچھا، یہاں خوشبو کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کے جسم میں 5 سینسز ہوتے ہیں نا، حواس خمسہ، سونگھنے کا، چکھنے کا، دیکھنے کا، سننے کا اور چھونے کا. لیسٹ ڈیولپڈ سینس از دا olfactory سینس. کون سا سینس؟ اسمیل سینس. سب سے لیسٹ ڈیولپ ہے انسان میں. آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے سونگھنے کا سینس کتنا پیک پہ تھا کہ آپ کے کرتے، آپ کے لباس کے سونگھنے سے مجھ میں استقامت پیدا ہو. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اس جگہ سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، پتہ چلا کہ ان کا کرتا آیا تھا. رسول کہتے ہیں کہ مجھے یمن کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے، اویس قرنی کی خوشبو تھی وہ. حسن حسین جب داخل ہوتے ہیں کمرے میں تو کہتے ہیں ہمیں نانا کی خوشبو آ رہی ہے، تو بیوی بتاتی ہے نانا جو ہے وہ چادر کے نیچے ہیں. تو قوت مشام، یہ olfactory سینس لیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے لیکن اللہ کے منتخب بندوں میں بالکل پیک پہ ہوتا ہے، ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے. 5 سینسز میں لیسٹ ڈیولپ olfactory ہے اور سب سے زیادہ آنکھ کا ہے. ویژول سینسز سب سے زیادہ ویل ڈیولپڈ ہے. اس کے بارے میں چھٹے امام نے بھی کہا ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر. تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جن لوگوں کا، اللہ کے منتخب نمائندوں کا olfactory سینس یا قوت شامہ اتنی زیادہ طاقتور ہو تو ان کی قوت سماعت کتنی طاقتور ہوگی اور ان کی قوت بصارت کتنی طاقتور ہوگی، کتنی دور تک وہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے. تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو پہلی نصیحت یہ کی، وصیت میرا پیرہن اتار دیں. دوسری وصیت اپنا پیرہن پہنا دیں. تیسری وصیت یہ کی کہ میرے ہاتھ پیر کس کے باندھیے گا کہ میں ہل نہ سکوں، تڑپ نہ سکوں، اور میرے تڑپنے کو دیکھ کے آپ کے دل میں ایک رحم کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے. چوتھی وصیت یہ کی کہ میرے گلے پہ چھری آہستہ آہستہ چلائیے گا تاکہ موت کی لذت کو محسوس کر سکوں. ہم کیا کہتے ہیں بھئی جانور کو جب تیز چھری سے ذبح کرنا، فوراً ذبح کرنا، دیکھو تکلیف نہ ہو، زیادہ دیر تک نہ تڑپے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اسماعیل کہ دیر تک آرام سے آہستہ آہستہ چھری چلائیے گا، میں موت کی لذت کو محسوس کر سکوں. بالکل ڈر خوف نام و نشان نہیں ڈر خوف کا. پھر کہتے ہیں کہ مجھے سجدے کی حالت میں ذبح کیجیے گا تاکہ میں آپ کو دیکھ نہ سکوں اور آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھ سکیں اور یہ نہ کہہ سکیں اور آپ کے دل میں میرے لیے رحم نہ پیدا ہو جائے. پھر یہ وصیت کی کہ آپ آج کے دن میری ماں کے پاس مت جائیے گا، ایک دن ٹھہر کے جائیے گا، شاید وقفہ ان کے غم کی شدت کو کم کر سکے. اور 7ویں وصیت یہ کی کہ جب آپ جائیں تو میرے کرتے کو ساتھ لے جائیے گا کہ اگر وہ مجھ کو نہ پا سکے تو کم از کم میرے کرتے کو دیکھ کے ان کو آرام آ سکے. یہ کہہ کے ان کو قربان گاہ کی طرف وہ لے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ذبح کرنا شروع کیا. ابراہیم علیہ السلام ذبح کرتے لیکن کچھ بھی نہ ہوتا، چھری چلاتے گئے لیکن اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کا نام نہیں دیتے. ان کو پریشانی ہوئی، غصے میں آ کر انہوں نے چھری کو پٹخ دیا کہ تو میری بات کیوں نہیں مانتی، میرا کام کیوں نہیں کرتی جو میں کرنے جا رہا ہوں، اسماعیل کو ذبح کیوں نہیں کرتی. تو چھری سے آواز آئی کہ خلیل کہتا ہے کہ کاٹو اور جلیل کہتا ہے کہ نہ کاٹو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، یہاں پہ ہونا چاہیے تھا اسماعیل اور ابراہیم یہ سوچے کہ اچھا ہوا چلو جان چھوٹی، چھری نے خود گواہی دے دی. یہاں پر وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری قربانی کو قبول نہیں کیا، کہیں اس میں کوئی خامی تو نہیں رہ گئی، ہماری نیتوں میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام بولے اس حالت میں کہ ابا آپ مجھے چھری کی نوک سے نہر کیجئے. اونٹ کو نہر نہیں کرتے، آپ کے انچولی میں ہوتا ہے، تلوار کی نوک سے
اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. اگر چھری تیز نہیں ہے تو کم از کم چھری کی نوک تو تیز ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کر ڈالا لیکن چھری نے ذبح نہیں کیا. اسی وقت جنت سے ایک بھیڑ آئی اور اللہ نے ہاتف غیبی سے ندا آئی اور اللہ کا حکم آیا, خوشخبری آئی کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. یعنی ابراہیم کی جو قربانی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. حقیقت میں ہماری گفتگو کا آخری مرحلہ کلام آخر یا عظیم ترین قربانی. آپ نے اس قربانی کا حال سنا. اچھا یہاں پہ ایک بات چلتے چلتے بتا دیں گا, اس قسم کا خواب ہم میں سے کسی کو آئے تو خدا را وہ کسی کو ذبح نہ کرے. اب کوئی لڑکی کہے کہ میں نے اپنی ساس کو دیکھا, میں خدا نہ خواستہ یا کسی کو بھی کسی دشمن کو, نہیں ایسا نہیں. میں کیا کروں بھائی, میں نے خواب میں دیکھا. خواب حجت نہیں ہوتا, وہ انبیاء کا خواب ہے. آپ غیر معصوم ہیں, آپ کو کیا معلوم کہ اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کیا نہیں چاہتا. یہ ایک دفعہ ہو چکا ہے, 70s یا 80s کی بات ہے. ہاکس بے میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. وہ ہمارے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے تھے اور بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں آیا تھا اپنے اولاد کو صندوق میں ڈال کے ہاکس بے یعنی یہ بحر عرب کی جو ہے وہ نظر کر دو. تو پھر علماء عالم سے رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ بھئی یہ غلط ہے. اس طرح کوئی آدمی کسی اس طرح کے خواب پہ کسی کی جان نہیں لے سکتا, کوئی خلاف شرعی کام نہیں کر سکتا, کیونکہ خواب انسان کی طرف سے ہوتا ہے, رحمان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. 3 لوگوں کی طرف سے ہو سکتا ہے. نمبر 1, اگر اللہ کی طرف سے ہے آپ کو کیسے یقین, نمبر 1. نمبر 2, اگر اس میں کوئی خلاف شرع بات ہے تو آپ کو حق نہیں ہے اس کو ادا کرنے کا. ایسی کوئی بات ہے جس میں کوئی ضرر نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ آپ کریں, لیکن یقینی طور پہ پھر بھی آپ نہیں کہہ سکتے. اچھا بہرحال اس قربانی سے ہم کربلا کی قربانی کی طرف چلتے ہیں. ہم یہ برملا کہنا چاہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی عظیم قربانی تھی, لیکن کربلا کی قربانی عظیم ترین قربانی تھی. یہاں پہ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ اپنے لال کو ذبح ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں, کیونکہ ان کی آنکھوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنے لال کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے. کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی نہیں تھی, انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے لال کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. یہاں ابراہیم علیہ السلام کا فقط ایک لال تھا جو ذبح ہو رہا تھا. کربلا کے میدان میں حسین کے 72 لاشیں تھے, 72 لال تھے, 72 جگر کے ٹکڑے تھے جو ذبح ہو رہے تھے. یہاں ابراہیم کا لال حقیقت میں ذبح بھی نہیں ہوا اور ایک بھیڑ آ گئی جنت سے اور اللہ نے قربانی قبول کر لی کہ ابراہیم بس کافی ہے, تم نے کوشش کر لی. یہاں پہ حسین کے لال حقیقت میں تڑپے ہیں, خون میں آلودہ ہوئے ہیں, ذبح ہوئے ہیں, قتل ہوئے ہیں. اور سب سے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کو فقط اپنی بیٹے کی قربانی دینی تھی. وہاں کربلا کے میدان میں حسین کو نہ صرف اپنی 72 لال کی قربانی دینی تھی, جگر کے ٹکڑوں کی قربانی دینی تھی, بلکہ اس کے بعد خود اپنی بھی قربانی دینی تھی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ابراہیم کی طرح علی کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حج, عمرہ, زیارت کی عبادتوں سے مستفید فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. ہمیں اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو تکرار کرتے ہوئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. يا مولا يا صاحب السماء